السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول ہے تیری طلب میں، از قلم سیوی خان۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گا۔ یہ ونی بیسڈ ناول ہے، تو اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ادھر آؤ میرے پاس، میں نے کہا۔ میرے پاس آؤ، وہ دہاڑا تھا اور وہ نازک جان کانپ گئی تھی۔ جبران کاظمین کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی مضبوط جسامت، سفید سرخی مائل رنگت، مغرور نگوش، کالے بال جو ماتھے پر بکھر کر اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ کلین شیو پر گہری کالی مونچھیں اس کے روب و دبدبے میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں بے حال تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس گھٹیا چیز کو منہ لگایا تھا۔ اس نے کالی جینس پر کالی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اگلے بٹن کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا چوڑا سینہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا براؤن کوٹ زمین پر پڑا تھا۔ خود وہ غصے سے سامنے کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ سنتا نہیں تمہیں؟ جب اس کے صبر کی حد ہوئی تو وہ خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر پہنچ جاتا اور بے دردی سے اس کے بال نوچ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا ہے۔ آہ! بے ساختہ اس کے لبوں سے کراہ نکلی تھی۔ کالی پانیوں بھری آنکھیں شہد رنگ سرخ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ قدرتی خوبصورت بھرے بھرے سرخ لب کپ کپائے تھے۔ چھوٹا سا ناک تکلیف سے سرخ ہو گیا تھا۔ جبران اس کے خوبصورت نگوش میں الجھتا اپنی پکڑ سخت کر گیا تھا۔ چھوڑے مجھے! آنسو اب آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر پھسل گئے تھے۔ جبران کی نظر اس کے چہرے سے پھسلتی اس کی گردن پر جاتی ہے۔ سفید رنگ کی وجہ سے اس کی گردن کی نیلی رگیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ بکھری حالت میں دوپٹے سے بے نیاز نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں اس کے سامنے تھی۔ جبران کو عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا۔ وہ جو کل تک نفرت سے اس پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کی طرف یوں مائل ہو رہا تھا۔ جبران، میرا کوئی قصور نہیں تھا مجھے، وہ بول رہی تھی جب جبران نے جھک کر اس کی گردن کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ کانپ کر رہ جاتی ہے۔ جبران، شش! جبران اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر خاموش کروا دیتا ہے۔ میرا حق ہے تم پر، پاکیزہ آفریدی۔ جبران کی سرگوشی پر پاکیزہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آخر سب کے سامنے تمہیں طوائف بنا کر لایا ہوں۔ الفاظ تھے یا کوئی سور جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس بار اس نے بے دردی سے اس کی گردن پر دانتوں کے دباؤ بڑھایا تھا۔ پاکیزہ اس کی اس بے دردی پر سسک بھی نہیں سکی تھی۔ اب وہ اس کی شرٹ اس کے کندھے سے کھسکا رہا تھا۔ دور رہو جبران کاظمی! پاکیزہ پوری جان سے اسے دھکا دیتی چیخی تھی۔ جبران اس کے دھکے سے اپنے مضبوط جسامت سمیت 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے پڑے صوفے پر جا گرتا ہے۔ پاکیزہ کی اس حرکت پر جبران اپنے جبڑے بھینچ لیتا ہے۔ میں طوائف نہیں، بیوی ہوں آپ کی۔ نکاح کیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ پاکیزہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ڈر سے کانپ رہی تھی، اب وہ اس کے سامنے غصے سے تن کر کھڑی تھی۔ وہ اپنے گھومتے سر کو سنبھالتا ہوا صوفے کی ہتھی پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہوتا، پھر پاکیزہ کو سر تپیر دیکھتا ہے۔ نکاح مائی فٹ! بھاڑ میں گیا نکاح! میں نہیں مانتا اس نکاح کو۔ تم خون بہا میں آئی ایک طوائف ہو، بس ایک طوائف۔ اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب بھینچ لیتی ہے۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر جبران کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تمہارے آنسو میرے دل کو سکون دے رہے ہیں پاکیزہ آفریدی۔ تمہارے بھائی کے ہر اعمال کا تم حساب دو گی۔ جتنی تکلیف میری بہن نے برداشت کی، اس سے دگنی تکلیف میں تمہیں دوں گا، سنا تم نے؟ اس کے لفظوں میں کانچ کی سی کرچیاں تھیں۔ پاکیزہ جانتی تھی اس میں سراسر اس کے بھائی کا قصور تھا جس کا انجام وہ بھگت رہی تھی۔ تم نے مجھے خود سے دور کیا ہے نا پاکیزہ آفریدی؟ اب خود آؤ میرے پاس اور میری گود میں بیٹھو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا ہے۔ پاکیزہ اپنا خشک حلق تر کرتی ہے۔ پاکیزہ آفریدی، مجھے میری بات دوسری بار دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ یہ وہی انسان تھا جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنا دل ہار گئی تھی، مگر اب وہ کتنا بدل گیا تھا، بالکل بے حس۔ پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب کاٹتی نیچے کارپیٹ کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جبران کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔
وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ جبران کسی خیال کے تحت گہرا مسکراتا، پھر ساتھ پڑے ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتا ہے۔ کھٹکے کی آواز پر وہ اپنا سر اٹھاتی تو جبران کو مسکراتا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ اب وہ کسی کو کال ملا کر فون کان سے لگا گیا تھا۔ ہاں ہیلو رامیش، کیسے ہو؟ اچھا، تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ جبران پاکیزہ کو سر تا پاؤں دیکھ کر کہتا ہے۔ پاکیزہ کو اس کی بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے لے لیتی ہے۔ یہ انسان اتنا گرا ہوا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جبران اس کی اس حرکت پر انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کا کہتا ہے۔ بتاتا ہوں، پہلے مجھے کچھ کنفرم کرنے دو، پھر میں تمہیں واپس کال کرتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی فون کاٹ دیتا ہے، پھر گہری نظروں سے پاکیزہ کو دیکھتا ہے۔ ہاں تو پاکیزہ آفریدی، میں یا وہ چار؟ آپ کیسے؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ میرے پاس آؤ، یا پھر؟ وہ فون لہرا کر کہتا، جس پر وہ مرتی یا نہ کرتی کے مصادق اپنے قدم آگے بڑھا دیتی ہے۔ اس کے قدموں میں واضح طور پر لرزش تھی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جبران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر سر مزید جھکا لیتی ہے۔ جبران اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا خود کو سنبھالتی، وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا بناتا اور دوسرے سے اس کے بال جڑوں سے جکڑ لیتا۔ وہ بیچاری چاہ کر بھی اس ظالم کے شکنجے سے نکل نہیں سکتی تھی۔ پاکیزہ کی اکھڑتی سانسوں کا خیال کر اس نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ اب وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ اس کی شدت پر اس کے سرخ لب خون چھلکانے کی حد تک سرخ لگ رہے تھے، جنہیں وہ ہلکا سا واہ کیے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ جبران کی آنکھوں کی سرخی اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے پر پھیرتا، پھر اس کے بھیگے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتا۔ پاکیزہ گہری سانسوں کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ لیتی ہے۔ دور وہ ابھی بھی نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ اس کی کمر پر ابھی بھی اس کے بازو کا تنگ حصار تھا۔ جبران جو صرف اسے سزا دینے کے لیے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اب دوبارہ اس کا دل یہی گستاخی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا اگر وہ حواسوں میں ہوتا، مگر اب وہ پھر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اب کی بار اس کے لمس میں نرمی تھی، جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو۔ پاکیزہ جو دوبارہ تکلیف کا سوچ کر آنکھیں میچ گئی تھی، اب اس کی نرمی پر چونک جاتی ہے۔ اس بار وہ جلدی دور ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی آنکھیں کھول کر پاکیزہ کو دیکھتا ہے، جو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملتی ہیں۔ جبران کی آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا۔ وہ پاکیزہ کی کمر کے گرد گھیرا مزید تنگ کر لیتا ہے۔ چھوڑیں پلیز۔ جبران اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیتا ہے۔ پہلے مجھے میری طلب پوری کرنے دو، وہ اس کے لبوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ پاکیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ اس کی قربت پر بے حال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتا، وہ سختی سے اپنے لب دبا جاتی ہے۔ جبران اس کی اس حرکت پر ہلکا سا مسکراتا ہے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوتا۔ اس کے لمس پر ایک بار پھر پاکیزہ کی سانس رکی تھی۔ وہ اس کی تھوڑی کو چھوڑ کر اب اس کی گردن پر جھکا تھا۔ جبران کے ہر لمس پر پاکیزہ کو آگ کا سا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ کانپ کر رہ جاتی ہے۔ جبران اب کی بار دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو جکڑ لیتا ہے۔ تم بیوی نہیں، طوائف ہو، بس ایک طوائف۔ اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ وہ جو اس کے لمس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو رہی تھی، لیکن اس کے کچھ وقت پہلے کے جملے یاد کر کے وہ اذیت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے خود سے دور کرتی ہے۔ جبران اس کی اس حرکت پر اپنی گرفت ہلکی کر کے ناگواری سے اسے دیکھتا ہے۔ وہ جلدی سے اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جبران اس کی طرف دیکھ کر کھڑا ہوتا اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اسے باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ اس کے قدم اپنے بیڈ کی طرف تھے۔ اس کی اگلی کارروائی پر پاکیزہ کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ مزاحمت کرتی اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگ جاتی ہے۔ جبران کاظمی، چھوڑیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں۔ آہ! جبران اسے بیڈ پر پٹکتا تو اس کے لفظ منہ میں ہی دب جاتے ہیں۔ تم
तुम खामोशी से इस वक्त सिर्फ मेरी तलब पूरी करो। वो इसे वार्न करता अब अपनी शर्ट उतार रहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसे इनको रोकूं? ये तो वैसे भी शराब के नशे में हैं। वो दिल में कहती बेड की दूसरी साइड पर खिसक जाती है। जिब्रान अपनी शर्ट उतार कर अब बेड पर आया था। पाकीज़ा की दूर खिसकने की हरकत इसे सख्त नागवार गुजरी थी। वो गुस्से से इसका बाजू दबोच कर इसे अपनी तरफ खींच गया था। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो पाकीज़ा, अब यह मुमकिन नहीं। कहने के साथ ही वो इस पर झुकता इसकी कमर को के गिर्द सख्त हिसार बना गया था। वरना मेरी दी हुई सज़ा तुम्हारी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो इसके कान की लौ को लबों से छू कर सरगोशी से कहता है, आपकी कुर्बत से बेहतर सज़ा है, मुझे कबूल है। पाकीज़ा इसके सीने पर दोनों हाथ टिका कर इसे खुद से दूर करती हिम्मत से बोली थी। इसके अल्फाज सुनकर पूरे कमरे में जिब्रान का जानदार कहकहा गूंजा था। ओह पाकीज़ा आफरीदी, ये नामुमकिन है। जिब्रान एक हाथ से इसके दोनों हाथ जकड़ लेता है, फिर दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर आती इसके बालों की लटों को कान के पीछे करता है। क्योंकि मेरी जान, तुम्हारी सज़ा भी मेरी बेइंतहा कुर्बत है। इसकी बात पर पाकीज़ा खुद में सिमट जाती है, जबकि जिब्रान अब इस पर झुककर इसके लबों को कैद कर गया था। वो अपने लम्स और शिद्दत से इसे खामोश करवा गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो इस पर काबिज हो रहा था। पाकीज़ा अपनी गर्दन से उठती तकलीफ़ को आंखें मीच कर बर्दाश्त कर रही थी। वो समझ गई थी अब इसे तवाइफ के दर्जे पर फाइज होने से कोई नहीं बचा सकता था। अगर वो बीवी मान कर अपने हकूक़ मांगता तो वो दे देती, पर वो इससे निकाह करने के बाद भी इसे अपने घर तवाइफ की हैसियत से लाया था। इसके लबों ने एक बार फिर अल्लाह को पुकारा था। वो कैसी बदनसीब लड़की थी जो अपनी मोहब्बत के हाथों रुसवा होती अपनों के किए गुनाह की सज़ा भुगत रही थी। अचानक जिब्रान की पकड़ उस पर हल्की हुई थी। वो किसी एहसास के तहत इसके जोड़े भारी चौड़े वजूद को खुद से दूर धकेलती। जैसे ही इसका रुख सीधा होता पाकीज़ा बेसाख्ता ही सुकून का सांस भरती है, क्योंकि वो सो चुका था। वो तशक्कुर से दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती, फिर इसके पास से उठ जाती है। ज़ुहान भाई, कहाँ हैं आप? अम्मा साई आपको मेहंदी की रस्म के लिए बुला रही हैं। वो काले रंग के सितारे सितारे वाले शरारे में और शर्ट में थी। गले में इसने पीले सफ़ेद रंग का शीशों वाला दुपट्टा लिया हुआ था। हाथों में मोतिये और गुलाबों के गजरे थे, जबकि माथे और कानों में भी मोतिये और गुलाब की ज्वेलरी थी। काले बाल खुले थे, जिनको स्टेप कटिंग में काटा गया था। इसका चेहरा मेकअप से पाक था। वो सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। ज़ुहान भाई, वो दोबारा पुकारती तो ज़ुहान कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर आ जाता है। क्या मसला है पाकीज़ा, क्यों सिर खा रही हो? नीचे ही आ रहा था मैं। वो बाहर आते ही पाकीज़ा पर चढ़ दौड़ा था। पाकीज़ा की आंखें डुबडुबा जाती हैं। आज के दिन इसने भाई की डांट का तसव्वुर भी नहीं किया था। सॉरी भाई, मैं बस अम्मा साई के बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। ज़ुहान इसकी बात बीच में काट कर इसे यहाँ से जाने का कहता है, जिस पर वो चेहरा झुकाकर वापस बाहर की तरफ चल पड़ती है। चौधरी शुजात आफरीदी की दो औलादें थीं, ज़ुहान आफरीदी और पाकीज़ा आफरीदी। इनको अपने बेटे से बहुत प्यार था, वो जान वारते थे इस पर, लेकिन बेटी को वो पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि बेटियां हमेशा घर में बदनामी लेकर आती हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी इनकी बीवी इनकी ये सोच नहीं बदल पाई थीं। घर में पाकीज़ा को सिर्फ इसकी अम्मा साई ही प्यार करती थीं, वरना बाकी सब तो सिर्फ डांटते ही थे। ज़ुहान की शादी दूसरे इलाके के चौधरी रहमान काजी की बेटी के साथ हो रही थी, उरूसा काज़मी। इनकी भी दो औलादें थीं, उरूसा काज़मी और जिब्रान काज़मी। चौधरी रहमान काज़मी अपने दोनों बच्चों से ही बहुत प्यार करते थे। इनके बच्चे छोटे थे जब इनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए वो खुद ही अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। जिब्रान काज़मी बिल्कुल अपने बाप की शोभा था, जबकि अरूसा काज़मी अपनी माँ की तरह सांवली मगर खूबसूरत नकूश की मालिक थी। ज़ुहान को अरूसा के सांवले रंग की वजह से इस रिश्ते से एतराज़ था, जिस पर चौधरी शुजात ने इसे ज़मीन जायदाद की लालच पर बहुत मुश्किल मनाया था, क्योंकि चौधरी रहमान काज़मी चौधरी शुजात आफरीदी से ज़्यादा अमीर थे। चौधरी शुजात आफरीदी ने इनकी सांवली बेटी का रिश्ता भी सिर्फ ज़मीन जायदाद की वजह से ही मांगा था।
آج لوہان کی مہندی تھی جس پر پورے علاقے کے لوگ ان کی حویلی میں اکٹھے تھے۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ اپنی اماں سائیں کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اماں سائیں جو مہمانوں سے باتیں کر رہی تھیں پاکیزہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ کیا ہوا پاکیزہ؟ ان کے پوچھنے پر وہ اپنی ٹپٹپائی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتی، پھر جلدی سے مسکرا دیتی۔ کچھ نہیں اماں سائیں، آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا بس، اور وہ بھائی آ رہے ہیں، میں نے انہیں آپ کا پیغام دے دیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اس کی اس معصومیت پر عریج بیگم کا دل کیا سامنے کھڑی اپنی نازک جان بیٹی کو اپنے دل میں کہیں چھپا لیں کہ پھر اسے کوئی دکھ نہ دیکھنے کو ملے۔ بچپن سے ہی اس نے خود پر نفرت جھیلی تھی، کبھی باپ اور کبھی بھائی کی۔ صرف اماں سائیں ہی تھیں جو اس سے پیار کرتی تھیں۔ وہ بیچاری تو اپنا قصور بھی نہیں جانتی تھی۔ عریج بیگم کیا بتاتیں کہ اس کا قصور ہی بیٹی پیدا ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ذوحان آ گیا تھا۔ پھر مہندی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ ذوحان کو مہندی لگا رہے تھے۔ پاکیزہ اپنی دوست نائلہ کے ساتھ ایک سائڈ پر مہمانوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ نائلہ اسٹیج سے نظر ہٹا کر پاکیزہ کو دیکھتی جو رات کی تاریکی میں اپنی سادگی کے باوجود چاند کی مانند چمک رہی تھی۔ پاکی، یار تم بھی جاؤ اپنے بھائی کو مہندی لگاؤ، آخر وہ تمہارا اکلوتا بھائی ہے۔ نائلہ کی بات پر پاکیزہ کسی سوچ سے نکل کر اسے دیکھتی ہے۔ سنو لڑکی، تم آج کے دن اپنے منحوس سائے کو میرے بیٹے سے دور رکھنا، اور خاص کر کے اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کی شگن کی مہندی کو مت چھونا۔ پاکیزہ کو آج صبح کی اپنے بابا سائیں کی بات یاد آتی ہے جسے یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اصل میں مجھے مہندی سے الرجی ہے، اس لیے میں بھائی کو مہندی نہیں لگا سکتی، وہ ہنس کر کہتی ہے، جس پر نائلہ بھی ہنس کر سر جھٹکتی ہے۔ وہ بچپن سے پاکیزہ کی اچھی دوست تھی۔ پاکیزہ کے نہ بتانے پر بھی وہ سب جان لیتی تھی، پر پھر بھی اس کی جھوٹی مسکان کا بھرم رکھ لیتی تھی۔ آج بارات تھی، سب لوگ بارات کے لیے تیار تھے۔ چودھری شجاعت آفریدی اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج اپنی بیٹی کو بھی بلا لینا، وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں جائے گی۔ چودھری صاحب کی بات سن کر عریج بیگم حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھتی ہیں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب آپ نے کہا تھا کہ پاکیزہ ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں کہا تھا، پر اب مجبوری ہے، سب جانتے ہیں یہ منحوس میری بیٹی ہے، اس لیے اس کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ ان کی بات پر عریج بیگم کو افسوس ہوا تھا۔ ایسے مت کہا کریں سائیں، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ اپنی بیگم کی بات پر وہ دانت بھینچ لیتے ہیں۔ یہی تو دکھ ہے، میں تو اسی وقت اس بدنامی کو مار دیتا جس دن مجھے پتا چلا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن پھر صرف تم پر ترس کھا کر میں نے اسے زندہ رہنے دیا۔ چودھری صاحب کی بات پر انہیں 20 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب پاکیزہ پیدا ہوئی تھی۔ چودھری صاحب، خدا کے لیے میری بچی کو چھوڑ دیں، میں ایسے چھپا لوں گی، کبھی آپ کے سامنے نہیں لاؤں گی، خدا را میری بچی چھوڑ دیں، اس کی جان بخش دیں، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھیں چودھری صاحب، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں، میری بچی مجھے دے دیں۔ وہ ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھیں۔ چودھری صاحب جبڑے بھینچے کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے اور کبھی اپنے ہاتھوں میں اٹھائی گلابی گڑیا کو، جو اپنی کالی موٹی موٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ان کا دل کچھ پل کے لیے نرم پڑا تھا، لیکن پھر وہ اپنا سر جھٹک کر نفرت سے اسے عریج بیگم کو تھما دیتے ہیں۔ وہ اپنی بچی کو پاتے ہی اپنے سینے سے لگا گئی تھیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی پاکیزہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا لیتی ہیں۔ دروازے پر پہنچ کر وہ گہرا سانس بھرتی، پھر اپنے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولتی ہیں۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی وہ۔ عریج بیگم دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی، جس پر پاکیزہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی بیڈ سے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اپنی اماں سائیں کو دیکھ کر سکون کا سانس لیتی ہے۔ اماں سائیں، آپ یہاں؟ وہ اب اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے لیتی ننگے پاؤں اپنی ماں کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ عریج بیگم کی بے ساختہ نظر اس کے گلابی پیروں پر جاتی ہے، جس پیر پر وزن ڈال کر وہ قدم اٹھاتی تھی وہ پاؤں کچھ پل کے لیے سفید ہو جاتا تھا، پھر جیسے ہی وہ اٹھاتی تھی وہ پھر سے گلابی ہو جاتا۔ وہ اپنی بیٹی کے نازک سراپے کو دیکھتی ہوئی اب اس کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی، گال معمول کی طرح سرخ تھے اور لبوں کا رنگ خون چھلکاتا ہوا سرخ تھا۔ وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت تھی، پر اس کا نصیب، اس بات پر عریج بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرنا، اسے بے حد محبت کرنے والا شوہر عطا کرنا، جو اس کی تمام احساس کمتری کو ختم کر دے اور ملکہ بنا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچ کر اپنی آنکھیں صاف کرتی ہیں۔ کیا ہوا اماں سائیں، آپ کیا سوچ کر اداس ہو رہی ہیں؟
اب وہ ان کے سامنے پریشانی سے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کا ماتھا چوم لیتی ہیں۔ کچھ نہیں پاکی، تم جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے پاپا سائیں کا حکم ہے کہ تم بھی ساتھ چلو گی۔ اما سائیں کی بات پر اس کا منہ کھل جاتا ہے، وہ بے یقینی سے کھل جاتا ہے بے یقینی سے، پھر وہ بے یقینی کھلکھلاہٹ میں بدل جاتی ہے۔ کیا واقعی اما سائیں؟ وہ خوش ہوتی ان کے گلے لگ جاتی ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، بس اب رخصتی کی تیاری چل رہی تھی جب ذوحان سب سے معذرت کرتا اسٹیج سے نیچے اتر آتا ہے اور واش رومز والی سائٹ پر آ جاتا ہے۔ اسے مسلسل کال آ رہی تھی۔ وہ اپنی شیروانی کی جیب سے فون نکالتا تو سکون کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون اٹھا لیتا ہے۔ آگے سے کوئی غصے سے برس رہا تھا۔ راحت، ریلیکس یار ریلیکس، یہ شادی صرف میں پاپا سائیں کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ سکون تو میرا تمہارے پاس ہے یار، تمہارے علاوہ میں کیسے کسی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں؟ وہ بڑی دقت سے کہہ رہا تھا۔ آگے سے پھر کچھ کہا گیا تھا۔ آج کیسے؟ آج میں نہیں آ سکتا یار، سمجھا کرو۔ نہیں نہیں، اس کالی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یار۔ کیا کالی؟ پیچھے سے بھاری آواز آئی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً سے پلٹا تھا، جہاں جبران کاظمی اپنی وجاہت سمیت کھڑا ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوحان آفریدی فوراً سے فون بند کر کے واپس جیب میں رکھتا ہے۔ وہ کالی شلوار قمیض کی بات کر رہا تھا۔ میرا ملازم کل کے لیے میری کالی شلوار قمیض کا کہہ رہا تھا، جسے میں نے اسے کہا کہ مجھے کالی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کی بات پر جبران بس سر ہلا دیتا ہے، لیکن ماتھے کے بل ویسے ہی تھے۔ وہ ایک نظر میں اگلے بندے کے اندر تک اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی ذوحان آفریدی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وہ یورپ میں تھا جب اس کے پاپا سائیں نے اس کی بہن کا رشتہ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ لوگ اچھے ہیں پر پرکھے بھالے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلیں، رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ جبران کاظمی کے سپاٹ لہجے پر وہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ذوحان آفریدی، میری بہن کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ جبران کاظمی کی بہن ہے، جس کی جان اس کی بہن میں بستی ہے۔ وارننگ دیتے لہجے پر ذوحان اپنا حلق تر کرتا ہے۔ وہ ڈرتا نہیں تھا کسی سے، پر سامنے والے کا رعب و دبدبا اسے حلق تر کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ذوحان آفریدی خوش شکل نارمل قد کا مالک تھا، جبکہ جبران کاظمی مغرور نقوش، چوڑی جسامت اور 6 فٹ سے نکلتا قد کا مالک تھا، جس کی وجاہت اور تمکنت اگلے بندے کو جھکا دیتی تھی۔ سب سے واضح اس کی شہد رنگ آنکھیں تھیں، جو سامنے والے کا اندر تک ایکس رے کرتی تھیں۔ ذوحان بس اس بات میں سر ہلاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جبران وہیں کھڑا گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھتا ہے۔ بابا سائیں کی تسلی کے باوجود اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر واپس ہال کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پاکیزہ کو اپنی نئی بھابھی عروسہ بہت پیاری تھی۔ وہ نازک سراپے والی خوبصورت نقوش والی لڑکی تھیں، جو سرخ لہنگے میں ہلکی جیولری اور ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ اس کا نکاح برائڈل روم میں ہی ہوا تھا۔ اسٹیج پر ساتھ بٹھانے کا رواج یہاں نہیں تھا۔ پاکیزہ مسٹر ڈرنک کے لہنگا کرتی میں تھیں، جس پر کہیں کہیں موتیوں کا ہلکا سا کام تھا۔ اس نے پاکیزہ مسٹرڈ رنگ کے لہنگا کرتی میں تھی، جس پر کہیں کہیں موتیوں کا ہلکا سا کام تھا۔ اس نے مسٹرڈ لہنگے پر میرون دوپٹہ گلے میں لیا ہوا تھا۔ بال کھلے تھے، جبکہ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باہر سے پیغام آیا تھا کہ سب لڑکیاں کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیں، کیونکہ عروسہ کاظمی کے بھائی نے اس سے ملنے آنا ہے۔ سب باہر جا چکی تھیں۔ پاکیزہ بھی اٹھ کر جانے لگتی ہے کہ عروسہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی ہے۔ تم بیٹھی رہو پاکیزہ، میں تمہیں اپنے بھائی سے ملانا چاہتی ہوں۔ عروسہ کی دھیمی آواز میں کہی گئی بات پر پاکیزہ بوکھلا جاتی ہے۔ نہیں بھابھی سائیں، آپ ان سے مل لیں، میں باہر۔ پاکیزہ وہ بہت اچھے ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، بیٹھ جاؤ۔ اتنے عرصے میں عروسہ پاکیزہ کو اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ بہت ڈرپوک اور معصوم تھی۔ جبران ہلکی سی دستک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ بے ساختہ دونوں نے نظر اٹھا کر جبران کو دیکھا تھا۔ سفید رنگ کی کلف لگی شلوار قمیض پہنے، اسکن شال اوڑھے اور اسکن ہی پشاوری چپل پہنے وہ وجاہت کا شاہکار نظر آ رہا تھا۔
جبران اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو سرخ لہنگے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ نہ جانے کب اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ جو کل تک اپنی گڈا گڈی کی شادی کرتی تھی اب خود اس کے قابل ہو گئی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جبران نم آنکھوں سے مسکراتا پھر اس کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے کہ اس کی نظر اب اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی پر گئی تھی جو سر جھکائے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ عروسہ اس کی نظروں کا تعاقب کرتی پھر مسکرا دیتی ہے۔ اس سے ملیں بھائی جان، یہ میری معصوم ڈرپوک سی نئی دوست پاکیزہ آفریدی۔ جبران اس کا پورا تعارف سن کر اسے پہچان گیا تھا۔ یہ ضرور ذوحان آفریدی کی بہن ہوگی۔ پاکیزہ سر جھکائے ہی سلام کرتی ہے۔ اس کی صدا پر وہ مسکرا دیتا ہے پھر سلام کا جواب دیتا۔ بھاری مگر دھیمی آواز میں جواب سن کر وہ ہمت سے سر اٹھا کر دیکھتی ہے۔ وہ پورا شان سے کھڑا مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ایسا خوبرو مرد دیکھا تھا جس کی مسکراہٹ اتنی شفیق تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جبران اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے وہ بار بار جھپک رہی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی پیاری تھی۔ جبران نے ایک نظر میں مان لیا تھا۔ عروسہ اب اٹھ کر اپنے بھائی سے مل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی سب دلہن کو لیے اس کے کمرے میں چلے گئے تھے سوائے پاکیزہ کے، کیونکہ بابا سائیں کا حکم تھا پاکیزہ ذوحان کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ اس لیے پاکیزہ سیدھا اپنے روم میں آئی تھی۔ اب وہ کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے سچ میں اپنی نئی بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو ایک خوبرو سا انسان اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرا جاتا جس کی گھنی مونچھوں تلے لب مسکرا رہے تھے۔ پاکیزہ گھبرا کر آنکھیں کھول لیتی۔ دھڑکنیں حد سے سوا ہو گئی تھیں۔ اسے اس آدمی کا خیال کیوں آیا؟ وہ اسی کشمکش میں گھبراتی کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ سب آئے تھے۔ آج کے دن بھی عروسہ بلو میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ذوحان بھی جھوٹی مسکراہٹ سجائے اس کے برابر میں کھڑا تھا۔ وہ ساتھ میں پیارے لگ رہے تھے۔ پاکیزہ گرے رنگ کی کیپری اور لانگ شرٹ پر وائٹ دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ آج بھی وہ ہلکا سا تیار ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عروسہ کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ جانے انجانے میں پاکیزہ کی نظر اسے تلاش کر رہی تھی جو نہیں آیا تھا۔ ولیمہ بھی بہت اچھے سے طے پا گیا تھا۔ زندگی واپس معمول پر شروع ہو گئی تھی۔ آج عروسہ اور ذوحان کی شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ عروسہ آہستہ آہستہ پاکیزہ کی زندگی سے واقف ہو گئی تھی۔ اسے یہاں صرف اس کی اماں سائیں ہی پیار کرتی تھیں، باقی کوئی نہیں، جبکہ عروسہ بھی ایک بہن تھی۔ اسے تو اس کے بھائی اور بابا سائیں بہت پیار کرتے تھے۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگا تھا۔ اب اس کے دل میں پاکیزہ کے لیے ہمدردی اور محبت اور بڑھ گئی تھیں۔ عروسہ پاکیزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کے فون پر جبران کاظمی کی ویڈیو کال آتی۔ عروسہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے کال اٹھا لیتی ہے۔ او بھائی جان، اتنے دنوں بعد آخر آپ کو یاد آ ہی گئی اپنی گڑیا کی، وہ خفگی سے کہتی جس پر دوسری طرف سے قہقہا گونجا تھا۔ پاکیزہ جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی اس قہقہے پر اپنا دل تھام لیتی ہے۔ دھڑکنیں پھر سے شور مچانے لگ گئی تھیں۔ وہ کپڑے وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ کی طرف جاتی ہے کہ شاید وہاں سے اس شخص کا عکس نظر آ جائے۔ ہاں بھائی، میں بہت خوش ہوں۔ نہیں، یہ میرا کمرہ نہیں پاکیزہ کا ہے، یہ دیکھیں پاکیزہ۔ پاکیزہ جو چوری چوری اسکرین دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اچانک عروسہ کے اسکرین سامنے کرنے پر وہیں شل ہو جاتی ہے۔ وہ 3 پیس سوٹ پہنے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ جو اپنی ٹائی لوز کر رہا تھا اچانک سے اسے دیکھ کر اس کا ہاتھ وہیں رک جاتا ہے۔ وہ بلیک رنگ کے شارٹ کرتا کیپری میں سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شل سی۔ اس کے بال کھلے تھے جبکہ دوپٹہ کہیں نہیں تھا۔ 2 منٹ لگے تھے دونوں کو سنبھلنے میں۔ جبران نامحسوس انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگ جاتا ہے جبکہ پاکیزہ 1 منٹ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ عروسہ دونوں سے انجان ناسمجھی سے پاکیزہ کو واش روم میں بند ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اب تم کب آؤ گے؟ تم کہو تو جاتا ہی نہیں ہوں۔ راحت ذوحان کے سینے پر سر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں اس وقت کمفرٹر میں تھے۔ نہیں تم جاؤ اور مجھے بھی اس کوٹھے سے آزاد کروا لو۔ راحت اب اس کے سینے سے اٹھ کر اس کے گرد سفید چادر لپیٹتی اور بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ذوحان بھی اٹھ کر بیٹھتا پھر اسے دیکھتا ہے۔ ہاں تم بس کچھ وقت اور انتظار کرو، میں اس لڑکی عروسہ کا کچھ کر لوں پھر کیا، اسے مار دیتے ہیں۔ راحت کی بات پر ذوحان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تم پاگل ہو؟ ایسے کیسے؟ گھر میں سب اس کی طرف ہیں، سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ذوحان کی بات پر راحت سر جھٹکتی ہے۔ تو ہم اسے باہر مار دیں گے؟ راحت کی بات پر ذوحان ناسمجھی سے اسے دیکھتا ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ راحت کے چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی پھر ویسے ہی چلتی دروازے کے پاس جاتی اور دروازہ کھول دیتی ہے۔ سامنے عروسہ تھی۔ عروسہ سامنے کھڑی برہنہ حال میں سفید چادر
میں لپٹی لڑکی سے نظر ہٹا کر بیڈ پر دیکھتی ہے جہاں اس کا شوہر شرٹ کے بغیر بیٹھا تھا۔ ذوحان کا منہ کھل جاتا ہے، اسے راحت سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ آؤ اندر آؤ، راحت تنزیہ کہتی ہے۔ عروسہ بے یقینی سے ذوحان کو دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ شہر کا کہہ کر روز یہاں کوٹھے پر آتے تھے؟ وہ تکلیف سے بولی تھی۔ ذوحان اب بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ میں کیا کمی تھی ذوحان سائیں، جو آپ اس طوائف؟ وہ آگے کچھ بول نہیں سکی تھی۔ عروسہ میری بات سنو۔ ذوحان کچھ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جب وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیتی ہے۔ نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گی، بلکہ میں آپ کا اپنے بھائی جان کو بتاؤں گی۔ وہ اب روتی ہوئی چیخی تھی۔ وہ کمرے کے باہر ہی کھڑی بول رہی تھی، جس کی وجہ سے باقی لوگ بھی اپنے گناہوں سمیت کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ اسے اس ماحول سے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے ذوحان اس تک پہنچتا وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ یہ تم نے کیا کیا راحت؟ اب وہ راحت پر چیخ رہا تھا جو بس مسکرائے جا رہی تھی۔ دیکھ کیا رہے ہو چودھری صاحب، وہ تمہاری اصلیت سب کو بتا دے گی، کیا عزت رہے گی تمہاری؟ راحت کی بات پر وہ اپنی شرٹ پہنتا ساتھ ہی چابی والیٹ اور گن اٹھا کر سرپٹ عروسہ کے پیچھے دوڑا تھا۔ ہیلو بھائی جان، وہ روتی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی جب اچانک سے اس کے فون پر جبران کاظمی کی کال آتی ہے۔ کیا ہوا عروسہ، تم ٹھیک ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے تمہیں یاد کر کے۔ عروسہ کی بات سنے بغیر وہ بولا تھا، نہیں بھائی، میں ٹھیک نہیں، وہ یہاں کوئی اچھا نہیں ہے، وہ طوائف کے ساتھ ایک بستر پر تھے، میں یہاں کوٹھے پر۔ کیا کہہ رہی ہو عروسہ، تم کوٹھے پر کیا کر رہی ہو اور کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دھاڑا تھا۔ ذوحان سائی یہاں کوٹھے پر طوائف کے ساتھ عروسہ کی بات پر وہ مٹھیاں بھینچ لیتا ہے کہ اس کی چیخ کی آواز آتی ہے۔ کیا ہوا عروسہ؟ بھائی مجھے بچا لے، میں مرنا نہیں چاہتی، میرا بچہ تھا۔ ایک بار پھر گولی کی آواز آئی تھی، جس کے ساتھ ہی دوسری طرف خاموشی پھیل جاتی ہے۔ عروسہ، وہ چیخا تھا۔ آگے سے کال کٹ گئی تھی۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ شور، چیخ و پکار، ایمبولینس کی آوازیں، تیز تیز چلتے بوٹوں کی آوازیں، اندھیرا اور بس اندھیرا قبول ہے، وہ کانپتی آواز میں تیسری بار بولی تھی۔ عروسہ کا قتل ذوحان نے کیا تھا، ایک طوائف کے پیچھے، یہ ثابت ہو گیا تھا۔ چودھری شجاعت آفریدی اپنے بیٹے کے بدلے ساری زمین جائیداد دینے کو تیار تھے، مگر جبران کا کہنا تھا اسے صرف ذوحان کی موت چاہیے۔ پنچایت میں ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ ذوحان کو چودھری شجاعت نے چھپا لیا تھا۔ جبران زخمی شیر کی طرح خطرناک بن گیا تھا۔ چودھری شجاعت اپنے بیٹے کے بدلے خون بہا میں اب اپنی بیٹی کو پیش کر گئے تھے، جس پر پورے ماحول میں سکوت پھیل گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں خون بہا میں تمہاری بیٹی کو لینے پر تیار ہوں، مگر وہ میرے ساتھ طوائف کی حیثیت سے جائے گی۔ جبران نے نہ جانے کیا سوچ کر کہا تھا۔ یہ سن کر چودھری شجاعت کا منہ کچھ پل کے لیے سرخ ہوا تھا، پر پھر وہ بڑی بے غیرتی سے یہ شرط مان گیا تھا۔ جبران اتنے طیش کے باوجود بھی حیران ہوا تھا چودھری کی اس درجہ بے غیرتی پر۔ چودھری رحمان کاظمی، جو اپنی بیٹی کے دکھ میں بالکل خاموش تھے، اپنے بیٹے کی بات پر حیران ہوئے تھے۔ اگر وہ بے حیا ہے تو تم کیوں بن رہے ہو جبران؟ بابا سائیں، مجھے خون بہا میں ذوحان چاہیے، یا پھر اس کی بہن طوائف کی حیثیت سے، وہ دو ٹوک بولا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی اپنے لب بھینچ گئے تھے۔ تمہیں ابھی کچھ دیر تک ذوحان آفریدی کی بہن مل جائے گی طوائف کی حیثیت سے، اس لیے ذوحان آفریدی کو تم اب کچھ نہیں کہو گے۔ چودھری شجاعت آفریدی کے الفاظ بہت گھٹیا تھے۔ سب لوگ جانتے تھے وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا، پر اس حد تک یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ پنچایت میں یہ فیصلہ طے پا گیا تھا۔ ان کے گھر آ کر سب بتانے پر اریج بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھیں۔ وہ بہت لڑی تھیں چودھری صاحب سے، وہ نہیں مان رہی تھیں۔ اسی وقت کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ انہوں نے دروازے کو دیکھا تو وہاں پاکیزہ کھڑی تھی، نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈالے سوٹ پر سفید دوپٹہ اوڑھے۔ وہ اپنے بابا سائیں کے الفاظ سن کر شل ہو گئی تھی۔ چودھری شجاعت اب خود اس کی طرف بڑھے تھے۔ چلو میرے ساتھ، وہ حاکمیت سے بولے تھے۔ نہیں، وہ نہیں جائے گی، پیچھے سے اریج بیگم چیخی تھیں۔ وہ میری بھی بیٹی ہے۔ افسوس، اعتراف کیا بھی تو کب؟ پاکیزہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ پاکیزہ، تمہارا باپ ہونے کے ناطے میں نے یہ فیصلہ کر چکا ہوں، صرف تمہارے بھائی کو
بچانے کے لیے، تم بچاؤ گی نا اپنے بھائی کو؟ وہ پہلی بار نرمی سے بولے تھے۔ افسوس، کس موقع پر؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسک کر سر جھکا گئی تھی۔ عریج بیگم وہیں دل پر ہاتھ رکھ کر گر گئی تھیں۔ پاکیزہ ان کی طرف بھاگنا چاہتی تھی پر چودھری صاحب اسے لیے باہر نکل گئے تھے، جبکہ پیچھے ملازمائیں عریج بیگم کی طرف بھاگی تھیں۔ پاکیزہ کو واپس عریج بیگم کی طرف بار بار مڑتا دیکھ کر چودھری صاحب نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچا تھا۔ پاکیزہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی باباسائیں، خدا میرا بھی ہے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے اپنے باپ سے بولے تھے۔ پنچایت پر پہنچ کر انہیں کچھ نیا ہی سننے کو ملا۔ پہلے پاکیزہ آفریدی اور جبران کاظمی کا نکاح ہوگا، پھر وہ جبران کاظمی کے ساتھ جائے گی، ایک طوائف کی حیثیت سے۔ یہ نکاح کا فیصلہ چودھری رحمان کا تھا، جس پر جبران بہت مشکل مانا تھا، لیکن حیثیت اس کی صرف طوائف کی رہے گی، یہ طے تھا۔ نکاح کے بعد وہ جبران کاظمی کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ سب بھی ہوگا اس کے ساتھ۔ اس کا قصور کیا تھا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ جبران نے اسے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دھکا دیا تھا۔ وہ ٹوٹی ڈال کی طرح زمین پر جا گری تھی۔ تم ایک طوائف ہو پاکیزہ آفریدی، اپنے بھائی کے کیے گناہ کا بدلہ اب تم ادا کرو گی۔ وہ اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر دھاڑا تھا۔ پاکیزہ بس اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنا دل ہار گئی تھی۔ آج دوسری ملاقات پر وہ کیسے اس کے سامنے آیا تھا؟ حالاتوں نے انہیں کہاں لا کر ملایا تھا؟ وہ صوفے پر بیٹھی بیڈ پر سوئے ہوئے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ آج تو وہ بچ گئی، لیکن کل، پرسوں یا پھر کبھی وہ کیسے خود کو بچائے گی؟ کاش جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی اس کے باباسائیں اسے نہ چھوڑتے بلکہ مار ہی دیتے تو آج وہ یہ دن نہ دیکھتی۔ بھابی سائیں، کاش آپ کے ساتھ وہ سب نہ ہوا ہوتا، آپ ہمارے ساتھ ہوتیں، میرے ساتھ ہوتیں۔ عروسہ کی موت کا دکھ پاکیزہ کو بھی بہت تھا۔ اگلے دن صبح صبح ہی جبران کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنے دکھتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ڈریسنگ کی طرف دیکھتا ہے جہاں پاکیزہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی گردن پر لوشن لگا رہی تھی۔ اسے فوراً اپنی بہن کا خیال آتا ہے، جسے مرے ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بیڈ سے اترتا تیز قدم چلتا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پاکیزہ ڈر کر پلٹتی ہے تو وہ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ دیتا ہے۔ میری بہن کو مرے ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا اور تم یہاں کھڑی میک اپ کر رہی ہو؟ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ میں میک اپ نہیں تو پھر کیا کر رہی تھی؟ اب اس نے اس کا کندھا چھوڑ کر اس کے گلے کو دبوچا تھا، جس کے ساتھ ہی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لب بے ساختہ سسکے تھے۔ جبران چونک کر اس کا ہاتھ ہٹاتا اور اس کی گردن کو دیکھتا ہے، جہاں سفید رنگ کی گردن پر جگہ جگہ نیلے نشان واضح تھے۔ وہ ناسمجھی سے ان نشانوں کو دیکھتا ہے، پھر اس کی آنکھوں کی نمی کل رات کا سارا منظر بیان کر گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتا اور بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس نے یہ سب انجانے میں کیا تھا۔ کچھ منٹ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ پاکیزہ اپنے لب دبائے تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ جبران منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتا واپس اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ اس کے پلٹنے پر ہی کانپ گئی تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ جبران کو وہ لڑکی حد سے زیادہ نازک لگی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ نازک ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی۔ جبران کاظمی ابھی خود نہیں جانتا تھا کہ اس نازک جان نے کئی لوگوں کی نفرتیں حقارتیں برداشت کی تھیں۔ مرنا ہوتا تو وہ تب مرتی جب اس کے باپ نے اسے دھتکارا تھا، جب اس کے بھائی نے اسے منحوس ٹھہرایا تھا۔ وہ اب کندھے سے اپنی قمیض صحیح کر رہی تھی۔ جبران اس کا سر تپاؤں جائزہ لیتا، پھر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں سپاٹ پن تھا۔ ابھی یہ شروعات ہے پاکیزہ آفریدی، تم بس دیکھتی جاؤ آگے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ تیش سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھیں کہ تم مرنے کے لیے ترسو گی۔
میرے سامنے گڑ گڑاؤ گی۔ اس کے الفاظ سن کر وہ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتی ہے۔ کتنا ظالم تھا یہ انسان، یہ بھی باقی مردوں کی طرح نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی شفیق مسکراہٹ سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ جبران اسے مسلسل مورد بنا دیکھ کر فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس جاتا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر واپس شیشے میں اپنا عکس دیکھتی ہے، جہاں تھوڑی سے کچھ نیچے سے لے کر کندھے تک نیلے نشان پڑے تھے۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے تھے۔ بابا سائیں، آپ کا یہ ظلم میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے بھیج دیا، مجھے طوائف بنا کر بھیج دیا۔ وہ اب اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے، خدا میرا، بابا سائیں خدا میرا بھی ہے۔ وہ ایک دم سے ہانپتے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ آس پاس دیکھتے، وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ عریج بیگم وہاں نہیں تھیں، باہر فجر کی اذان ہو رہی تھی، شاید وہ وضو کرنے کے لیے گئی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے، پاکیزہ کو گھر سے گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ جب سے گئی تھی، اس کے آخری الفاظ چودھری شجاعت آفریدی کے کانوں میں کسی سوٹ کی طرح پھونکے جا رہے تھے۔ وہ بے سکون تھے، نہ کچھ کھا پا رہے تھے نہ سو پا رہے تھے، بس عجیب سی کیفیت میں نڈھال تھے۔ ذوحان آفریدی پنچایت کے فیصلے سنانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا، بلکہ ملک سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ میری معصوم بچی، اللہ رحم فرما، میری معصوم بچی پر رحم فرما۔ اس نے پوری عمر اپنے باپ بھائی کی نفرتیں برداشت کی ہیں، اور اب پھر وہ نئی آزمائش میں پھنس گئی، آزمائش بھی ایسی کہ وہ سسک گئی تھیں۔ اللہ، وہ پاکیزہ ہے، بالکل پاک، پاکیزہ لڑکی، اس کی پاکیزگی کی لاج رکھیے گا۔ پاکیزہ کہاں ہے؟ چودھری رحمان کاظمی جبران کاظمی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ جبران سلام کرتا ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ کہتا اب کھانا شروع کر گیا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی ناپسندیدگی سے اسے دیکھتے ہیں۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ اب چودھری صاحب کے لہجے میں بھی سختی آ گئی تھی۔ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔ وہ اپنا چمچ پلیٹ میں پٹک کر غصے سے چلایا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ وہ تو ہمارا معاشرہ گھٹیا ہے جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بھگتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنے معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور گناہ گار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس کا بدلہ اس کی بہن سے لوگے نا، تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی اور تم اس کی بہن کی زندگی خراب کرنے جا رہے ہو۔ اپنے باپ کی لفظوں پر وہ خاموش ہو گیا تھا، شرمندگی سے نہیں بلکہ ضبط سے۔ چودھری رحمان کو لگا وہ سمجھ رہا ہے، سو وہ سکون کا سانس لیتے پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بے شک ہمارا دکھ بہت بڑا ہے بیٹا، لیکن اس میں اس بچی کا قصور نہیں جو خون بہا میں آ گئی ہے۔ تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کر کے تمہارا نکاح کروا دیا ہے اس کے ساتھ۔ اپنے باپ کی سوچ پر وہ حیران رہ گیا تھا۔ کیسا باپ تھا اس کا جو دشمن کی بیٹی سے نرم رویہ رکھنے کا کہہ رہا تھا؟ اس کے بولنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا، سو وہ خاموش رہا۔ جب چودھری صاحب اپنی بات کر کے فارغ ہوئے تھے تو وہ اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے اٹھ جاتا ہے، کیونکہ باتوں کے دوران ہی اس نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر چودھری صاحب کو لگا وہ پاکیزہ کو کھانے کے لیے بلانے جا رہا ہے، سو وہ مطمئن ہوتے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آج چودھری شجاعت آفریدی اور ان کی بیوی اکیلے ہی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کھانا ویسے ہی سامنے پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کا بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ پاکیزہ سے لاکھ نفرت ہونے کے باوجود بھی گھر میں رونق اسی کے دم سے تھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں، میرے ہاتھ کا بنا پلاؤ کتنے مزے سے کھا رہے ہیں، پاکیزہ اپنی اماں سائیں کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں کہتی کھلکھلا گئی تھی۔ اس کی آواز سامنے بیٹھے ذوحان نے بہت آسانی سے سنی تھی۔ یک
یہ پلاؤ کس نے بنایا ہے؟ ذوحان آفریدی ڈرامائی انداز میں کہتا پلیٹ پیچھے کھسکا دیتا ہے۔ سب ملازم چوکنا ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو بنا ہے ذوحان، چودھری شدات آفریدی نے کھانے سے ہاتھ روک کر بے ساختہ کہا تھا۔ ان کی بات سن کر پاکیزہ جو ذوحان کے رد عمل پر اداس ہوئی تھی کہ ان کے یوں تعریف کرنے پر، مسکرا دیتی ہے۔ پاکیزہ کی مسکراہٹ پر ذوحان کا دل جل جاتا ہے۔ ذوحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ عریج بیگم اور پاکیزہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ واپس آئیں، یہ اچھا نہیں، کیونکہ یہ پلاؤ پاکیزہ نے بنایا ہے۔ ذوحان کی بات پر عریج بیگم نے بے ساختہ نامحسوس انداز میں پاکیزہ کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ ذوحان کے الفاظ سن کر چودھری صاحب کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے پلاؤ کی بھری پلیٹ زمین پر پھینکتے ہیں، یوں کہ جیسے اس میں کوئی ناپاک چیز آ گئی ہو۔ پاکیزہ ڈر سے اپنی جگہ سے اچھل پڑتی ہے۔ اس نے آنکھیں خوف سے میچ لی تھیں۔ 1000 بار کہا ہے اس منحوس کو کچن سے دور رکھا کرو۔ ملازم سر جھکا گئے تھے۔ چودھری صاحب کی نظر اب اپنی بیوی پر تھی جو پاکیزہ کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ بغیر کچھ کہے ہی سر جھٹک کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ آج بھی سامنے پلاؤ تھا۔ چودھری صاحب کو اس دن کا واقعہ بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی وہ کھانے کی، سو وہ ایک بار پھر ویسے ہی بغیر کچھ کھائے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ عریج بیگم اپنی نم آنکھوں سے انہیں بغیر کچھ کھائے وہاں سے جاتا دیکھ رہی تھیں۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ خوبصورت گرے کلر کی لانگ فراک میں تھی جس کے بازو نہیں تھے اور اگلا پچھلا گلا بھی ڈیپ تھا۔ جبران ایک پل کے لیے چونکا تھا۔ وہ کوئی اداس پری پیکر لگ رہی تھی۔ چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ آنکھیں سوج کر مزید پرکشش ہو گئی تھیں۔ جبران کمرے سے نکلتے وقت یہ ڈریس اس کے منہ پر پھینک کر گیا تھا۔ اگر میری واپسی تک تم نے یہ نہیں پہنا تو میں تمہیں خود پہناؤں گا، یاد رکھنا۔ اس کی دھمکی سے ڈر کر وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، سو اب وہ اس فراک میں گھبرائی سی کھڑی تھی، نہ جانے اب یہ کیا کرنے والا تھا۔ وہ چلتا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پاکیزہ اس کی نظروں کی وارفتگی سے اندر تک کانپ گئی تھی۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے اس کا کلپ اتارتا تو بال کھل جاتے ہیں۔ پاکیزہ گھبرا کر اس سے 2 قدم دور ہوتی ہے۔ جبران کو اس کی یہ حرکت ناگوار لگی تھی۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ کھینچتی بالکل اسے قریب آ جاتی ہے۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے۔ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔ اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے۔ یہ تو ہمارا معاشرہ گھٹیا ہے جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بھگتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنے معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور گناہ گار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس کے بدلے اس کا بدلہ اس کی بہن سے لوگے نا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی اور تم اس کی معصوم بہن کی زندگی خراب کرنے جا رہے ہو۔ جبران کی پکڑ اس کے بازو پر ہلکی ہوئی تھی۔ اس کی پکڑ خود پر ہلکی پا کر وہ فوراً سے اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ بھائی مجھے بچا لیں۔ عروسہ کہ کیا ہوا ہے؟ تم کہاں ہو؟ ذوحان سائیں یہاں کوٹھے پر طوائف کے ساتھ۔ آہ! دردناک چیخ کی آواز جبران کے کانوں میں سنائی دی تھی۔ وہ اچانک سے اپنا سر تھام لیتا ہے۔ کیا ہوا عروسہ؟ عروسہ بھائی، عروسہ۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہوتا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہاتھ اس کے ابھی بھی کانوں پر تھے۔ پاکیزہ اچانک سے اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی اس کی طرف بڑھی تھی، یہ بھول کر کہ وہ کتنا ظالم ہے۔ شاید یہ وہ ایک نظر کی محبت کا اثر تھا۔ جبران کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے بچا لیں بھائی، میں مرنا نہیں چاہتی، میرا بچہ تھا۔ ایک بار پھر گولی کی آواز آئی تھی۔ عروسہ وہ چیخا تھا۔ پاکیزہ جو اس کے برابر زمین پر بیٹھ گئی تھی اس کی دھاڑ پر کانپ جاتی ہے۔ تکلیف سے جبران کا خوبرو چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شہد رنگ نم سی آنکھیں کالی ڈری آنکھوں سے ملی تھیں۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ جبران تکلیف سے دھیمے لہجے میں بولا تھا، آواز میں گیلا پن تھا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے اسے سن رہی تھی۔
میری عروسہ۔ جبران کے الفاظ سن کر پاکیزہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ عروسہ کی موت کا دکھ اسے بھی تھا، مگر وہ ماں بننے والی تھی، یہ بات اس کی روح نکالنے کو کافی تھی۔ اس کے دل سے ٹیس سی اٹھی تھی، آنکھوں میں یکدم سے آنسو تیر گئے تھے۔ میں نے اسے بہن نہیں بیٹی بنا کر پالا تھا۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب اماں سائیں گزر گئیں۔ میں اور بابا سائیں اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ہماری گڑیا تھی، اس گھر کی رونق، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جبران کی تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا، جو ٹرانس کسی کیفیت سے بول رہا تھا۔ بابا سائیں جب بھی اس کی شادی کی بات کرتے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے خود سے دور بھیجنے کا خیال ہی میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ پتہ نہیں پر مجھے بہت پہلے سے ہی یہ احساس ہونے لگ گیا تھا کہ ہماری عروسہ، اس کی آنکھ سے ایک آنسو پھسلا تھا۔ پاکیزہ نے پہلی بار کسی مرد کو روتے دیکھا تھا، اپنی بہن کے لیے۔ بے ساختہ اس کے دل سے ہوک اٹھی تھی، کتنی خوش نصیب تھی مرنے والی۔ بابا سائیں نے ساتھ والے علاقے کے چودھریوں میں اس کا رشتہ دیکھ کر پسند کر لیا، بس اس لیے کہ وہ ہمارے پاس رہے گی۔ جب چاہیں گے اسے مل آئیں گے، جب چاہیں گے وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ پر وہ جو کسی ٹرانس میں بول رہا تھا، اب اس نے سامنے بیٹھی پاکیزہ کو دیکھا تھا۔ آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوئی تھی۔ پر پھر وہ مر گئی، مار دی گئی۔ ان ظالموں نے اسے مار دیا، اس کے پیٹ میں پلتے نئے وجود کو مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا۔ اس کے لفظ برچھی کا کام کر رہے تھے جو پاکیزہ کا وجود زخمی کر گئے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا، لب سسک گئے تھے۔ اسے مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا، صرف ایک طوائف کے پیچھے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ تم لوگوں نے میری بہن کو مار دیا، اور میرے بابا کہہ رہے ہیں میں تم پر ترس کھاؤں۔ کیا تم ترس یا رحم کے قابل ہو؟ تمہارا خاندان معافی کے قابل ہے؟ پاکیزہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ نہیں پاکیزہ افریدی، تم لوگ نفرت کے قابل ہو۔ تمہارے خاندان کا ایک ایک فرد میری عروسہ کے قتل میں شامل ہے، کیونکہ تم لوگوں نے ذوحان افریدی کی اصلیت چھپائی، گناہ ہوتا دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ سب سے بڑا قصور تو تم لوگوں کا ہے۔ پھر کیسے تم بے قصور ہو؟ وہ دہاڑ رہا تھا۔ پاکیزہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ تمہارا خاندان اپنے کیے کا بدلہ چکاؤ گے۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اب وہ اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ اب وہ پاکیزہ کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کر گیا تھا۔ پاکیزہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا نیچے لے آیا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی وہاں سے جا چکے تھے، سو وہ اسے لے کر باہر نکل آیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ چھوڑیں۔ وہ پاکیزہ کی آواز کو اگنور کرتا اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کار میں پھینک کر لاک لگا دیتا ہے، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا ہے۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ خالی سڑکوں کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پاکیزہ خوف زدہ نظروں سے باہر دیکھتی ہے، پھر جبران کا سپاٹ چہرہ دیکھتی ہے۔ وہ سختی سے لب کھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا، کشادہ ماتھے پر ڈھیروں بل تھے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ مغرور نگوش والا انسان کچھ دیر پہلے اپنی بہن کے لیے رویا تھا۔ پاکیزہ کو بے ساختہ اس کی اور اپنی پہلی ملاقات یاد آتی ہے جس میں وہ مسکرایا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ دوبارہ اس کا چہرہ دیکھتی ہے، وہاں صرف سنجیدگی اور غصہ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی مسکرایا بھی ہوگا۔ جبران سائیں، آپ ہمیں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آئندہ کے بعد مجھے سائیں مت کہنا۔ میرا نام جبران کاظمی ہے، اور میں تمہاری صحیح جگہ پر لے جا رہا ہوں، جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ گھر رہو گی تو تم مجھے بابا سائیں کے ساتھ زبان درازی پر مجبور کر دو گی۔ جبران کی بات پر اس کے ہونٹ نیم وا کھل گئے تھے۔ اس کی کوئی بھی بات پاکیزہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کون سی جگہ کی وہ بات کر رہا تھا؟ اور اس نے چودھری رحمان کاظمی سے تو کبھی بات تک نہیں کی، پھر اس کی وجہ سے کیسے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب ایک جگہ پر آ کر اس نے گاڑی کو بریک لگا دی تھی۔ وہ ایک حویلی ٹائپ جگہ تھی، جیسے کوئی فارم ہاؤس۔ اب وہ خود گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ پاکیزہ کو بہت شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جس طرف کا دروازہ جبران نے کھولا تھا وہ اس طرف سے کھسک کر دور ہوتی دوسری دروازے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ یہ اس کی طرف سے خود کو بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔
جبران اس کی اس حرکت پر سختی سے دانت کچکچاتا ہے۔ پاکیزہ یوں بیٹھی تھی کہ اس کے پاؤں سیٹ پر جبران کی طرف تھے۔ جبران کی نظر اس کے نازک گلابی پیروں پر پڑتی، وہ انہیں تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ دوسرے ہی پل کٹی ڈال کی مانند سیدھا اس کے مضبوط سینے سے آ لگی تھی۔ ایک منٹ کے لیے پاکیزہ کا سر گھوم گیا تھا۔ جبران اس کی حالت کو اگنور کیے اس کا بازو دبوچ کر کھڑا کرتا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا اندر لے چلا گیا تھا۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی راہداریاں عبور کر کے اسے ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ کمرہ باقی کمروں کی نسبتاً بڑا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے سامنے ہی سٹنگ کے لیے ایل کی صورت صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ پاکیزہ گھومتے سر کے ساتھ بمشکل آس پاس دیکھتی، پورے کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ وہ اپنا سر تھامتی بمشکل بولی تھی۔ جبران مسلسل کسی کو کال کر رہا تھا۔ ہائے بڈی۔ 3-4 لڑکے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پاکیزہ جو جبران کے جواب کی منتظر تھی، اچانک اتنے لڑکوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ اتنی دیر لگا دی۔ خیر سوری یار، ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ تو یہ بتا، یہ میرا مطلب تو اس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ ہاں یہی ہے تم لوگوں کا گفٹ۔ او مائی گاڈ۔ جبران اور ان لڑکوں کے الفاظ سن کر جیسے پاکیزہ کے سر پر ساتوں آسمان آ گرے تھے۔ واہ یار، یہ حور کہاں سے اٹھا لائے؟ یہ کہاں سے ملی؟ یہ سچ میں ہمارے لیے ہے؟ طرح طرح کے جملے پاکیزہ کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ جبران اس سے نظر چرا کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتا ہے۔ تم لوگ شروع کرو۔ کتنا گھٹیا آدمی ہے یہ۔ جبران اپنا فون ساتھ والے لڑکے کو پکڑا دیتا ہے۔ باقی 3 لڑکے پاکیزہ کو سر تا پاؤں دیکھتے اس کی طرف بڑھے تھے۔ پاکیزہ تو یہ سب سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو جبران کاظمی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ جبران ایسا مت کریں، خدارا ایسا مت کریں۔ جبران جو دروازے کی جانب قدم اٹھا چکا تھا پاکیزہ کی آواز پر رک جاتا ہے، مگر پلٹا نہیں تھا۔ وہ لڑکے اب اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پاکیزہ ان سے خوفزدہ ہوتی جبران کے پیچھے بھاگنے لگی تھی کہ ایک لڑکا اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو حسینہ؟ ہمیں پہلے اپنا طواف تو کرنے دو۔ دوسرا لڑکا اس کے بالوں کو چھو کر بولا تھا۔ نہیں، دور رہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ جبران مجھ پر یہ ظلم مت کریں، مجھے ان سے بچا لیں۔ جبران کے اندر اشتعال سا بھرپا ہو رہا تھا۔ اسے کیسے چھوڑ دیں، ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ اب وہ تینوں بے باکی سے اس کے وجود کو چھو رہے تھے۔ نہیں نہیں، بابا سائیں بچا لیں مجھے، بابا سائیں چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ ذوحان بھائی اپنی بہن کو بچا لیں ان درندوں سے، پلیز بھائی بچائیں مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ پاکیزہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑے اس کے وجود پر رینگ رہے ہیں۔ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں، آپ لوگوں کی بھی تو ماں بہن ہوگی نا۔ وہ ہاتھ جوڑے اب ان لڑکوں کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ جبران ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ لڑکے بہرے بنے اب اسے بیڈ پر دھکا دے چکے تھے۔ جبران سائیں، وہ پوری جان سے چیخی تھی۔ بس رک جاؤ۔ جبران کی دھاڑ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ وہ تینوں وہیں رک جاتے ہیں۔ چوتھا لڑکا جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ اب ویڈیو ریکارڈنگ بند کر کے جبران کو دیکھتا ہے۔ کیا یار، ابھی تو مزہ آنے لگا تھا، بس بہت ہو گیا، اتنا ویڈیو کے لیے کافی ہے، اور یہ میرا فارم ہاؤس ہے، کوئی فحاشی کا اڈا نہیں جہاں تم لوگ مزے کرو۔ جبران کی بات کو سن کر وہ تینوں ہڑبڑا گئے تھے۔ تو نے خود ہی تو کہا تھا یہ ہمارے لیے ہے۔ ان کی بات پر جبران اپنا اشتعال کم کرنے کے لیے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے۔ وہ صحیح تو کہہ رہے تھے، تو پھر اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ ہاں تم لوگوں کے لیے ہی ہے، لیکن تب جب یہ کوٹھے پر چلی جائے گی۔ جبران کی بات پر انہیں زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ جبران چوتھے لڑکے سے اپنا فون پکڑ کر ایک نظر ویڈیو کو دیکھتا ہے، پھر ایسے ہی وہ ویڈیو چودھری شجاعت افریدی اور ذوحان افریدی کو ای میل کر دیتا ہے، یہ کر کے جیسے اس کے کلیجے کی آگ کو تسکین ملی تھی، پر یہ صرف اسے لگا تھا۔ وہ فون جیب میں ڈال کر ان لڑکوں کو دیکھتا ہے۔ ان کی پشت کے پیچھے بیڈ چھپ گیا تھا جس پر پاکیزہ بے ہوش پڑی تھی۔ اسے یہاں سے سیدھا کوٹھے چھوڑ آنا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ میرا نام کہیں نہ آئے۔
اب سے نہ میں اسے جانتا ہوں اور نہ یہ مجھے جانتی ہے۔ ہاں اگر ہو سکے تو اس کے باپ بھائی کا نام سب کو بتا دینا، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ چہرے سے تو نہیں البتہ لفظوں سے وہ کوئی جانور ہی لگ رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد پاکیزہ کو دیکھنا تو دور کی بات، وہ 1 منٹ بھی رکا نہیں تھا۔ پیچھے وہ ہوش سے بیگانہ بیڈ پر پڑی تھی۔ لوگوں کے لیے تو ابھی قیامت آنی تھی، پر پاکیزہ کے لیے قیامت آ گئی تھی۔ ذوحان آفریدی جرمنی کے روڈ پر کھڑا کیفے سے کافی لے رہا تھا۔ بلو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، کالی سن گلاسز لگائے، وہ سب سے انجان اپنی زندگی میں مگن لگ رہا تھا۔ اس چیز کا اسے احساس تک نہیں تھا کہ وہ اپنی معصوم سی بہن کو بیچ کر نہیں دفنا کر آیا ہے۔ میسج کی ٹیون پر اس نے اپنی جیب سے فون نکالا تھا۔ اریج بیگم اپنی کچن میں اپنے دل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھیں۔ پاکیزہ کو جس دن زبردستی گھر سے لے کر گئے تھے، اس دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور آج پھر ان کے دل میں شدید درد اٹھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ماں دور بھی ہو تو اپنے بچے پر گزری تکلیف کو بھانپ لیتی ہے۔ اللہ، یا اللہ خیر، میری بچی تو ٹھیک ہے نا؟ اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اللہ خیر۔ اس سے پہلے وہ درد سے بے حال ہوتی زمین پر گرتیں، ملازمہ بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی تھی۔ چودھری شجاعت آفریدی بیٹھک میں بیٹھے لوگوں کے مسئلے سن رہے تھے جب ان کے فون پر میسج ٹون بجتی ہے۔ چودھری صاحب، آپ کو کوئی ای میل آیا ہے؟ ان کا ملازم پاس آ کر ان کے کان میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے کھول کر یہاں ٹیبل پر رکھو اور خود جا کر زاہد کو دیکھو، وہ ابھی تک چائے کیوں نہیں لایا؟ چودھری صاحب موبائل کو ایک نظر دیکھتے کہتے ہیں، پھر خود لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں بابا سائیں، بچا لیں مجھے، بابا سائیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ ذوحان بھائی اپنی بہن کو بچا لیں ان درندوں سے، پلیز بھائی بچائیں مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ پاکیزہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ذوحان پورے وجود سمیت شل ہو گیا تھا۔ ویڈیو میں 3 لڑکے اس کی بہن کے ساتھ۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ جرمنی کے چلتے روڈ کی آوازیں اب اسے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ ذوحان بھائی اپنی بہن کو بچا لیں ان درندوں سے، پلیز بھائی بچائیں مجھے، خدا کے لیے کوئی میری مدد کرے۔ پاکیزہ کی آواز میں تڑپ اور بے بسی تھی۔ نہ جانے آج کیسے ذوحان آفریدی کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کی بھی ایک بہن ہے، جس کے ساتھ وہ ایک دھاڑ سے فون پر پاؤں مارتا ہے، پھر مسلسل مارتا، مگر پاکیزہ کی تکلیف دہ آوازیں ابھی بھی آنا بند نہیں ہوئی تھیں۔ میری بہن، میری پاکیزہ گڑیا، میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اب وہ بے دردی سے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ رہا تھا۔ میری پاکیزہ بہن، میری بہن، کوئی بچائے میری بہن کو، میری بہن۔ آس پاس کے لوگ اس کا حال دیکھ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا اب ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑا رہا تھا۔ چودھری شجاعت آفریدی کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ پاکیزہ کی دردناک آوازیں ان کے کانوں میں سور کی طرح پھونکی جا رہی تھیں۔ نہیں، بابا سائیں بچا لے مجھے، بابا سائیں، وہ تڑپ رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ ذوحان بھائی اپنی بہن کو بچا لیں ان درندوں سے، پلیز بھائی بچائیں مجھے، خدا کے لیے کوئی تو مدد کرے میری۔ وہ یک ٹک موبائل اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ موبائل ٹیبل پر پڑے ہونے کی وجہ سے وہاں موجود سب لوگ آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ موبائل پر چلتی ویڈیو بھی دیکھ پا رہے تھے، جہاں 3 لڑکے پاکیزہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں، آپ لوگوں کی بھی تو ماں بہن ہوگی نا؟ ویڈیو مسلسل چل رہی تھی۔ ان کا پورا جسم کسی فالج زدہ مریض کی طرح شل ہو گیا تھا۔ ایک ملازم ہوش میں آتا اور آگے بڑھ کر جلدی سے ویڈیو بند کر دیتا ہے، آیا کہ اس کے مالک کی عزت کا سوال تھا۔ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے، جبکہ چودھری صاحب، میں اجڑ گیا، میری بیٹی اجڑ گئی، وہ مر گئی، میری پاکیزہ، میری پاک بیٹی مر گئی، میں مر گیا، سب ختم، سب ختم۔ ان کے حلق سے آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے کسی قبرستان سے آ رہی ہو، البتہ ان کا چہرہ بائیں جانب کو مڑ رہا تھا۔ صرف چہرہ نہیں بلکہ بائیں جانب سے ان کا پورا جسم مڑ رہا تھا۔ اچانک وہ صوفے سے پھسل کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ آوازیں
चौधरी साहब, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो। शोर। क्या हुआ इस आदमी को? इसने खुदकुशी की है। कोई पुलिस को फ़ोन करे। नहीं, पहले एम्बुलेंस बुलाओ। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ें, एम्बुलेंस की आवाज़ें, कदमों की आवाज़ें, मेरी पाकीज़ा, चीखो पुकार, अंधेर, वॉल क्लॉक की आवाज़ें, टक टक टक। इसने आहिस्ता से आंखें खोली थीं। रोशनी इसकी आंखों में चुभी थी। वो फिर से आंखें मूंद लेती। पाकीज़ा, मेरी पाकीज़ा। मध्यम सी कांपती आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। वो एक बार फिर आहिस्ता से आंखें खोलती। इस बार रोशनी ने ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी थी। पाकीज़ा। दाईं तरफ से फिर इसे पुकारा गया था। इसने बमुश्किल अपनी नज़रें दाईं जानिब मोड़ी थीं। वहाँ कोई था। वो घर आते ही अरूसा के कमरे में गया था। वो खाली था, मगर अरूसा की खुशबू इसके वहाँ होने का पता दे रही थी। वो आंखें बंद करके गहरा सांस भरता और इसके बेड पर बैठ जाता है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया अरूसा, वो आहिस्ता से थका थका सा बोला था। आंखें एक पल में नम हो गई थीं। वो वीडियो देखकर ज़ोहान और उसका बाप दोनों मर जाएंगे। हमारा बदला पूरा हो जाएगा। वो हंसा था, फिर कहकहा लगाकर हंसा था, मगर फिर इसकी हंसी इसके चेहरे से रुखसत होती वीरानी छोड़ गई थी। वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। अरूसा, मैं बदला लेकर भी मुतमईन नहीं हूँ। मेरे एहसासात जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो दोनों हाथों में अपना सर थाम लेता है। इसके पास ही कार्टन का बॉक्स पड़ा था जिसमें अरूसा का वो सामान था जो इसके ससुराल से आया था। वो अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए कार्टन में से सामान निकालने लग जाता है। हाँ, ये खाने वाले डैश उठाओ और मेरे साथ चलो। चौधरी रहमान काज़मी मुलाजमा को कहकर जिब्रान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं जहाँ पाकीज़ा थी। दरवाजे के पास पहुंचकर जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं, वहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़कर हर जगह देखते हैं, वहाँ कोई नहीं था। इनका दिमाग घूम जाता है। वो तेज़ तेज़ कदम चलते कमरे से बाहर निकल जाते हैं। मुलाजमा बस इनकी पुश्त तकती रह जाती है। चौधरी साहब के कदम अब अरूसा के कमरे की तरफ थे। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। वो चलते अंदर आ जाते हैं। सामने ही वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ खड़ा था। इसके हाथ में कोई किताब थी। शायद वो अरूसा की डायरी थी। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफ़रत कर सकता है अपनी बेटी से? मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। खाली सफ़ा। मैं आज बहुत उदास थी। ज़ोहान किसी लड़की से बात कर रहे थे। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो अब काफ़ी बदल गए हैं। वो मुझे डांटते हैं। मुझे डर लगता है अब इनसे। अभी कुछ देर पहले मैं रो रही थी जब पाकीज़ा मेरे पास आई। वो पगली मुझे रोता देखकर खुद भी रो पड़ी। मेरी गुड़िया, बहुत छोटा दिल है इसका। मैंने अपने आंसू साफ करके इससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती भाभी साईं। आप अपने सारे आंसू मुझे दे दो, अपने सारे गम मुझे दे दो। बस रोया ना करो। रोना सिर्फ मेरी किस्मत है, आपकी नहीं। इसके लफ्ज़ों पर मैंने इसे अपने गले लगा लिया था। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा। आज पाकीज़ा को ज़ोहान ने कमरे में बंद कर दिया है। वो बेचारी कल रात से भूखी है। खाली सफ़ा। आज पाकीज़ा को बाबा साईं ने बहुत डांटा। वो इसे मनहूस कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। खाली सफ़ा। मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अभी पता चला है, मगर मैंने अभी किसी को नहीं बताया। कहते हैं माँ बनने के बाद जो भी पहली दुआ करो कबूल होती है। तो मैंने पाकीज़ा के लिए दुआ की, अल्लाह अल्लाह साईं से कि वो इसे कभी कोई गम ना दें, इसे ढेरों खुशियाँ दें, मेरी ज़िंदगी इसे लगा दें। वो मुझे जिब्रान भाई के लिए बहुत अच्छी लगती है। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिज़र्व करती है। वो इस प्यारी सी कांच कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते थे। वो बहुत नरम दिल के इंसान हैं। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा। सारे खाली सफ़े। डायरी आगे नहीं लिखी थी। डायरी पर जिब्रान की पकड़ हल्की होती तो डायरी नीचे गिर जाती। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिज़र्व करती है। वो इस प्यारी सी कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते थे। वो बहुत नरम दिल के इंसान हैं। छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। मेरा कसूर क्या है? वो बहुत नरम दिल के इंसान हैं। नहीं, दूर रहो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिब्रान जिब्रान, मुझ पर ये जुल्म मत करें, मुझे इनसे बचा लें। जिब्रान का सर चकरा जाता है। यकदम उसकी आंखों के आगे अंधेरा आया था। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफ़रत कर सकता है अपनी बेटी से? मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। जिब्रान साईं,
اس کی دردناک چیخ اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ جبران، جبران، تم سن کیوں نہیں رہے؟ اسے ہوش تب آیا تھا جب سامنے کھڑے چودھری صاحب نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ دھندلی پڑتی بصارت سے انہیں دیکھتا ہے۔ وہ لڑکی کہاں ہے جبران، وہ کہاں ہے؟ انہیں کچھ بہت ہی غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے، وہ بہت نرم دل کے انسان ہے۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر وہی لفظ گونجے تھے جیسے عروسا خود اسے ڈائری پڑھ کر سنا رہی ہو۔ نہیں، میں بہت گھٹیا انسان ہوں عروسا۔ چودھری صاحب اس کی حالت پر چونکے تھے۔ وہ لڑکی کہاں ہے جبران؟ جبران سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے۔ وہ چاروں اسی کمرے میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلا لڑکا بولا تھا۔ جیسا جبران نے کہا، کوٹھے پر لے چلتے ہیں، دوسرا کندھے اچکا کر بولا تھا۔ لیکن یار یہ بہت پیاری ہے، مجھے صبر نہیں ہو رہا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہاتھ میں پھل پکڑا کر کہا جائے اب اسے کھانا نہیں ہے۔ اس کی بات پر سب کا قہقہہ چھوٹا تھا۔ پھر تو نے یہ بھی سنا ہوگا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہا ہا ہا۔ چوتھے لڑکے نے اس کی بات میں ٹکڑا لگایا تھا۔ پہلا منہ بنا کر رہ جاتا ہے۔ چل اب اسے اٹھا اور پھر کوٹھے پر چلیں، چندہ بائی خوش ہو جائے گی اسے دیکھ کر۔ چوتھے کی بات سن کر اب دوسرے والا لڑکا پاکیزہ کو باہوں میں اٹھا کر لے جانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے سب سے بے نیاز بس چیخ رہا تھا، پاکیزہ میری بہن، مجھے معاف کر دو، میری گڑیا، مجھے معاف کر دو، کوئی میری بہن کو بچائے، پلیز پلیز کوئی بچائے اسے۔ وہ اردو میں بول رہا تھا، اس کی زبان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اب بے بسی سے رو رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو وہ پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے مت مارو، میں تمہارے بچے کی ماں، عروسا ٹوٹتی سانسوں میں کہہ رہی تھی جب ایک ہچکی اسے خاموش کروا دیتی ہے۔ آدھا ادھورا تکلیف دہ منظر اسے یاد آیا تھا۔ وہ تڑپ جاتا ہے، ذوحان سائیں، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ دھیمی تکلیف سے بھری آواز سن کر وہ فوراً سے اپنا سر اٹھا کر سامنے روڈ کو دیکھتا ہے جہاں عروسا سفید فراک میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ملامتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار ذوحان افریدی کو عروسا کالی یا بدصورت نہیں لگی تھی۔ آج وہ اسے اپنی لگی تھی، بہت خاص اپنی۔ اس کے آنسو رک گئے تھے۔ وہ اب بے یقینی سے روڈ پر کھڑی عروسا کو دیکھ رہا تھا، حسرت سے، معذرت سے، محبت سے۔ عروسا تم زندہ ہو؟ میرا بچہ بھی؟ وہ ایک پل کے لیے سب بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک طرف سے فل سپیڈ میں چلتا پیٹرول کا ٹینکر آ رہا تھا۔ ذوحان کی بے ساختہ نظر اس پر گئی تھی۔ عروسا ہٹو، عروسا پیچھے ہٹو، عروسا، وہ کہنے کے ساتھ ہی روڈ کی طرف دوڑا تھا۔ یہ سب پلک جھپکنے کی دیر میں ہوا تھا۔ اچانک سے شور اٹھا تھا۔ پیٹرول کا ٹینکر ذوحان کو بری طرح سے زخمی کر گیا تھا۔ اس کے سر سے خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ بس دھندلی نگاہوں سے سامنے کھڑی عروسا کو دیکھ رہا تھا جو ٹینکر گزرنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا۔ سانسوں نے اسے معافی مانگنے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اس کی سانسیں ختم ہوتے ہی عروسا کی شبح ہوئی ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ چودھری صاحب، ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ چودھری شجاعت افریدی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ سب لوگ ان کے آس پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب چودھری صاحب کو ہسپتال لے گئے تھے۔ عریش بیگم عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح کر رہی تھیں۔ ان کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ ملازمہ ان کے کمرے کا دروازہ بجا کر اندر آئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں عریش بیگم کی دوائیاں تھیں۔ بڑی بی بی، یہ دوائی کھا لیں۔ وہ سر ہلا کر دوائی رکھنے کا اشارہ کرتی، پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ وہ جائے نماز کے پاس پڑے چھوٹے ٹیبل کی ایک سائڈ پر دودھ کا گلاس اور دوائی رکھ دیتی ہے اور چھوٹے ٹیبل پر سپارے اور یاسین پڑی ہوئی تھی۔ ملازم اب کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، آیا کہ وہ چودھری صاحب کا بتائے یا نہیں۔ عریش بیگم تسبیح مکمل کرتی اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اللہ پاک میری بچی کی حفاظت کرنا، میں نے اسے آپ کے امان میں دیا۔ یہ دعا انہوں نے لب ہلائے بغیر کی تھی۔ اب وہ دعا مکمل کر کے منہ پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ ملازمہ ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ اس کی بے چینی کو بھانپ گئی تھیں، سو اب اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کیا ہوا سائمہ، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟
وہ فل سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کشادہ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ وہ لب بھینچے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ بہت نرم دل کے انسان ہیں۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیسے ایسا کر سکتے ہو؟ چودھری صاحب کے کچھ دیر پہلے کے بولے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر گاڑی کچے رستے پر اتار لیتا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس بات کی ہی حیا کر لیتے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ تم اس نکاح کو مانو یا نہ مانو، یہ سچ ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئی تھیں۔ افسوس، تم نے اپنی عزت، اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کی عزت اپنے واہیات دوستوں میں نیلام کر دی۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو کبھی نہیں کی تھی جبران۔ جبران کی آنکھوں کے آگے بار بار نمی آ رہی تھی، جسے وہ دائیں ہاتھ سے بار بار رگڑتا گاڑی بھگا رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ بہت معصوم ہے۔ آج ذوحان نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ صبح سے بھوکی ہے جبران، وہ بیچاری 2 دن کی بھوکی ہے۔ تمہیں احساس ہے؟ چھوڑے مجھے۔ نہیں۔ اس سے ڈرائیو کرنا محال ہو رہا تھا۔ خود اذیتی کی تیز لہر اسے اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ نہ جانے کس کس کے جملے اس کے کانوں میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ ضبط کرنے کے چکروں میں حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کار کو بریک لگاتا۔ وہ اس وقت چندہ بائی کے کوٹھے کے سامنے تھا۔ وہ بڑی ہمت سے کار سے نکلا تھا، پورا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا۔ وہ پھر بھی وہ خود کو گھسیٹ کر اس فحاشی کے اڈے پر لایا تھا۔ ایک معصوم بے قصور جان اس کی وجہ سے آج اس اڈے میں موجود تھی۔ وہ لب سختی سے بھینچ لیتا ہے۔ اب تک وہ لڑکے پاکیزہ کو اڈے میں چھوڑ گئے ہوں گے، یہی سوچ کر وہ سیدھا یہاں آیا تھا۔ وہ بڑی ہمت سے مردہ قدم چلتا پہلی بار اس دہلیز کو پار کر گیا تھا۔ ہر طرف رنگ و بو کا عالم تھا۔ نئی نئی لڑکیاں رنگ برنگے عجیب قسم کے لباس پہنے دعوت نظارہ بنی ہوئی تھیں۔ امیر باپوں کے بگڑے بیٹے اکثر یہیں پائے جاتے تھے۔ وہ ایک لڑکی جبران کو دیکھ کر بڑی ادا سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے بلیک نیٹ کا مغربی طرز میں گھٹنوں تک آتا ٹاپ پہنا ہوا تھا، جس میں اس کا آدھا جسم برہنہ تھا۔ مجھے دیکھو، اپنی تلاش بھول جاؤ گے پرنس چارمنگ، وہ لڑکی جبران کے سامنے آ کر کہتی ہے، جس پر جبران بے دھیانی میں اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ بے باکی سے مسکرا رہی تھی۔ جبران فوراً سے اس سے نظریں ہٹا لیتا ہے۔ اس لڑکی کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ یہاں کی سب سے خوبصورت اور مہنگی لڑکی تھی، جس کے خواب تو سب دیکھتے تھے پر حاصل صرف پیسے والے ہی کرتے تھے۔ جبران وہاں سے جانے لگتا ہے کہ وہ لڑکی جبران کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ نہ، تم یہاں نئے لگتے ہو شاید، اس لیے شرما گئے، پر کوئی بات نہیں، میں تمہاری ساری شرم۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب جبران پلٹ کر اس کی گردن دبوچ لیتا ہے۔ اس کے حلق سے کرراہ نکلی تھی۔ اپنی اوقات میں رہو گھٹیا لڑکی، ورنہ تمہارے اس ناپاک بدصورت وجود کو یہیں زمین میں دھسا دوں گا۔ اس کی دھاڑ میں وارننگ تھی۔ سامنے والی لڑکی پورے وجود سمیت کانپ گئی تھی۔ تمہاری مالک کہاں ہے؟ اب وہ اسے خود سے دور دھکیل کر ہاتھ جھاڑ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ وہاں، وہ کپکپا کر بولی تھی۔ جبران کی غصے اور تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھیں کسی کو بھی کپکپانے پر مجبور کر سکتی تھیں۔ جبران اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر دوسری طرف چل پڑا تھا۔ وہ لڑکی اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا راحت، سب ٹھیک تو ہے؟ راحت کی حورنکوں جیسی شکل دیکھ کر اس کی دوست اس کے پاس آئی تھی۔ سلمیٰ، میں یہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ ہاں، کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ راحت کی بات پر سلمیٰ کندھے اچکا کر کہتی ہے، اگر کوئی شک ہے تو ذرا کم پیسے والے لوگوں پر راضی ہو کر دیکھ، تیرے حسن کے قصیدے پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیں گے، ہا ہا ہا۔ سلمیٰ آخر میں آنکھ دبا کر کہتی، قہقہہ لگا گئی تھی، پر راحت نہیں ہنسی تھی۔ اس کی نظر جبران قاسمی کی پشت پر تھی، جو اسے بدصورت، گھٹیا اور نہ جانے کیا کیا کہہ گیا تھا۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے اسے دوسری مرتبہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے بے ساختہ ذوحان آفریدی یاد آیا تھا۔ اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دے، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور ہاں، وہ دوسرا آدمی نئی لڑکی کو لے کر گیا ہے، وہ بھی دیکھ لے، زندہ ہی ہے نا، ہا ہا ہا۔ آخری بات پر وہ قہقہہ لگا گئی تھی۔ چندہ بائی نے منہ میں پان دبایا ہوا تھا، جیسے وہ بار بار اپنے پاس پڑے برتن میں تھوک رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی ساڑی میں تھی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں ایک سرخ گلاب لگایا ہوا تھا۔ جبران اندر داخل ہوتا تو پان کی بدبو کا بھبوکا اس کے ناک سے ٹکراتا۔ وہ دایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر بدبو کا اثر زائل کر رہا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی شریانیں پھول جاتی ہیں۔
चंदा बाई आहट पर आने वाले को देखती है। आइए आइए चौधरी साहब। चंदा बाई एक नज़र में ही चौधरी जिब्रान काज़मी को पहचान गई थी। इसका लंबा मजबूत वजूद, रोब दबदबा और चेहरे के मगरूर नगूश इसके बिन बताए ही इसका तारुफ करवा रहे थे। वो अपनी जगह से उछल कर खड़ी हो गई थी। जिब्रान पहले इस औरत को, फिर इसके साथ खड़े दोनों आदमियों को देखता है। चंदा बाई इसका सपाट चेहरा देख कर अपना हलक तर करती हैं। चौधरी साहब, आप बताएं, आपके लिए क्या मंगवाएं? जूस, शराब या शबाब? इसके आखिरी लफ्ज़ ज़ुमायनी थे। जिब्रान का दिमाग घूम जाता है। कुछ देर पहले यहाँ जो लड़की आई है वो कहाँ है? वो बड़े ज़ब्त से पूछ रहा था। चंदाबाई नासमझी से इसे देखती, फिर माथा सहला कर पीछे खड़े आदमी को देखती हैं। वो ऊपर कमरे में है। इस आदमी के अल्फाज जिब्रान के चेहरे के रंग बदल गए थे। वो यहाँ आया तो था, लेकिन इसकी दुआ थी कि वो पाकीज़ा लड़की इस गंदगी से बुरी जगह पर ना हो। पर होनी को कौन टाल सकता था? और इसके साथ वो लड़का भी। ऊपर कहाँ है वो कमरा? वो इसकी बात अंदर ही काट काट कर धाड़ा था, फिर साथ ही बाहर की तरफ भागा था। चंदा बाई और वो दो आदमी दोनों नासमझी से जिब्रान के पीछे भागे थे। जिब्रान ऊपर पहुंचा तो पीछे आदमी को देखा। कौन सा कमरा? इसकी ज़ुबान पहली बार लड़खड़ाई थी। आंखों में वाज़े खौफ था। वो तीसरा। पर आप इस तरह नहीं, वो आदमी हाँफता हुआ बोला था कि एक बार फिर जिब्रान इसकी बात इग्नोर करता तीसरे कमरे की तरफ भागा था। इससे पहले वो दरवाज़ा तोड़ता, अंदर से दरवाज़ा खोलकर एक लड़का बाहर आया था। इसके चेहरे पर सरशारी की चमक थी, लेकिन वो जिब्रान को देखकर हैरान हुआ था। जिब्रान दूसरे ही पल इसका कॉलर थाम कर जोरदार पंच इसकी नाक पर मारता है। वो लड़का तकलीफ से दोहरा हो जाता है। ये मंजर देखकर चंदाबाई के चारों तबक रोशन हुए थे। वो हड़बड़ाती इनके पीछे आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? वो लड़का तकलीफ से चीखा था। चौधरी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ें इस बेचारे को, मैं आपको इससे अच्छी लड़की दे दूंगी, बिल्कुल अनछुई। चंदाबाई जितना समझ सकी थी इस हिसाब से बोली थी। जिब्रान जख्मी शेर की तरह लग रहा था। अलबत्ता कोई इसकी आंखों पर गौर करता तो वहाँ आंसू थे, कुछ खोने के, बेबसी के, तकलीफ के। वो इस लड़के को अच्छा खासा जख्मी करके वहीं राहदारी में फेंकता गहरे गहरे सांस ले रहा था। आसपास से सब लोग कमरों से बाहर आ गए थे। अब जिब्रान की हिम्मत नहीं हो रही थी कमरे में दाखिल होने की। मजबूत जिस्म अशियाल से कपकपा रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। काश अंदर मौजूद लड़की पाकीज़ा ना हो। इसका दिल यही सदा दे रहा था, अल्लाह मुझे माफ़ कर, मुझ पर रहम कर। इसके लब पहली बार सिसके थे। वो सुर्ख चेहरे समेत आंखें मीच कर दोबारा खोलता है, जैसे खुद में हिम्मत पैदा कर रहा हो। इसने दायां हाथ दरवाजे पर रखा था। चर की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। धक धक धक। इसका दिल सीने से बाहर आने को मचल उठा था। मुर्दा कदमों के साथ वो अंदर दाखिल हुआ था। वो सामने ही थी, खुले बाल, बिखरा सरापा, लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ता चेहरा। बेसाख्ता ही जिब्रान के लब नीवा हुए थे। बाईं आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। इसके लिए भी नहीं रुकी थी। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, इसके लिए भी नहीं रुकी थी। चारों में से एक लड़का आगे बढ़कर पाकीज़ा को उठाने लगता है कि अचानक पुलिस सायरन की आवाज़ इनके कानों से टकराती है। वो चार हड़बड़ा कर एक दूसरे को देखते हैं। ये पुलिस को किसने बुलाया है? वो सब हैरान थे। कहीं जिब्रान ने हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? पहला लड़का सर थाम कर बैठ जाता है। क्या मतलब? चौथा लड़का अभी भी हैरान था। ये लड़की न जाने कौन है। अगर इसके मामले में हम फंस गए तो हमें कोई नहीं बचा सकेगा। सायरन की आवाज़ तेज़ हो गई थी। हमें जिब्रान को फ़ोन करना चाहिए। दूसरा लड़का बौखला कर फ़ोन उठाता है। तुम पागल हो? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहला लड़का धीमी आवाज़ में गुर्राता है। बहस में वक्त ज़ाया करने के से बेहतर है हम पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाएं। तीसरा लड़का सबको झंझोड़ कर होश दिलाता चीखता था। सब होश में आते अब पिछले दरवाजे की तरफ भागे थे। पूरा कमरा एक बार फिर खाली हो गया पीछे पूरा कमरा एक बार फिर खाली हो गया था। जहाज़ी साइज बेड पर पाकीज़ा अपनी आबरू, अपनी पाकीज़गी, अपनी मासूमियत समेत बेहोश पड़ी थी। भारी बूटों की आवाज़ करीब आ रही थी। धम से दरवाज़ा खुला था। चौधरी रहमान काज़मी अंदर की तरफ भागे थे। पीछे पुलिस के दो मेंबरान भी अंदर दाखिल हुए थे। पाकीज़ा को सही सलामत देखकर इनके सीने से तशक्कुर का सांस खारिज हुआ था। वो वहीं सामने पड़े सोफे पर ढह जाते हैं। इनकी आंखें नम थीं। सुकून की एक लहर इनके अंदर तक उतरी थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, बेशक तेरे सिवा कोई इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो बाआवाज़ बुलंद बोले थे। सब पुलिस वाले आसपास तलाशी ले रहे थे। सर, यहाँ कोई नहीं है। सर, शायद वो लोग पिछले दरवाजे से भाग गए हैं। पुलिस के सिपाही अंदर दाखिल होते हुए बोले थे। एएसपी राशिद
اسبات میں سر ہلاتے ہیں۔ کوئی نہیں، ان کا پتہ چل ہی جائے گا چودھری صاحب، ہمیں ان کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، یہ بے ہوش ہیں۔ اے ایس پی کی بات پر چودھری صاحب اسبات میں سر ہلا کر گہرا سانس بھرتے کھڑے ہوئے تھے۔ جبران کی ساری بات سن کر وہ اسے اچھی خاصی سنانے کے بعد پولیس کو فون کرتے خود بھی جلدی سے فارم ہاؤس کے لیے نکلے تھے۔ اب انہیں جبران کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ وہ جیب سے فون نکال کر اسے کال ملاتے اور فون کان سے لگاتے ہیں۔ خاموش فضا میں موبائل کی ٹیون بجی تھی۔ اس کے شل وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی تھی۔ وہ شل سی کیفیت میں ہی جیب سے فون نکال کر کان کو لگاتا ہے۔ جبران، پاکیزہ ہمیں مل گئی ہے۔ الفاظ تھے یہ زندگی کی نوید۔ اس کی دونوں شل آنکھیں ایک ساتھ چھلک گئی تھیں۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، مضبوط جسامت، مغرور نقوش والا چودھری۔ سامنے کھڑی لڑکی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور تھی، نہ جانے کون تھی۔ جبران کی آنکھیں اب جھک گئی تھیں۔ پہلے اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، بلکہ وہ خود پتھرا گیا تھا۔ اسے رب کے اس کرم پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب چودھری صاحب کی کال پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ وہ الٹے قدم باہر نکل آیا تھا۔ سب اس کا یہ روپ بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ بپرا شیر بنا ہوا تھا، جیسے وہ ہر شے تباہ کر دے گا، پر اب وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ جس کے پاس سے بھی گزر رہا تھا وہ پلٹ کر اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ سیڑھیوں کے دہانے پر رکا تھا۔ اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے آسمان کو دیکھتا ہے۔ بے شک عزت اور ذلت اس خدا کے ہی اختیار میں ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تھی۔ وہ پورے قد سمیت وہیں سیڑھیوں کے دہانے پر سجدے میں گر گیا تھا۔ سالار سکندر کاپی۔ اسے کچھ نہیں یاد تھا کہ قبلہ کس رخ ہے یا یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ بس خدا کے اس معجزے پر بے یقین تھا۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ کس طرح، کس انداز میں اپنے رب کا شکر ادا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس آنکھیں رو رہی تھیں اور لب خاموش تھے۔ وہاں موجود سب لوگوں کے منہ کھل گئے تھے۔ چندا بائی کا ہاتھ بے یقینی سے منہ تک گیا تھا۔ وہ انسان کس ناپاک جگہ پر اللہ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، تیرے اس کرم پر تیرا کیسے شکر ادا کروں، بے شک تو عزتوں کا رکھوالا ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ اسے سب دیکھ رہے تھے۔ یک ٹک راحت اس کے بالکل سامنے تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی ذوحان کی موت کی خبر ملی تھی۔ وہ اداس تھی، غمگین تھی، لیکن اب وہ جبران کو اس ناپاک جگہ پر خدا کے سامنے گڑ گڑاتا دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا دل بھی یہی کیا کہ خدا کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ وہ کس دوزخ میں پھنس گئی تھی۔ بے شک وہ ایک طوائف تھی، لیکن ہر ایک لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی اپنا گھر بسائے، کوئی اس سے بھی عزت سے نکاح کرے۔ اسے صرف ذوحان سے ہی یہ امید تھی، پر اب تو وہ مر گیا تھا۔ وہ بھی جی کے کیا کرے گی؟ لوگوں کے دل بہلائے گی یا پھر کئی بسے بسائے گھر اجاڑے گی، جیسے اس نے عروسہ کا اجاڑا۔ وہ روتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھے الٹے قدم واپس بھاگی تھی۔ عریج بیگم ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گھماتی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ سامنے فالج زدہ چودھری شجاعت آفریدی ہسپتال کے بیڈ پر پڑے تھے۔ عریج بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ان پر ایک نہیں دو قیامتیں ٹوٹی تھیں۔ وہ ابھی اپنی ملازمہ سے پوچھ ہی رہی تھیں کہ نیچے سے دوسری ملازمہ بھاگی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ ذوحان کی موت کی خبر ان پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھیں۔ 2 دن تک ذوحان کی لاش پاکستان آنی تھی۔ وہ ابھی سنبھلی نہیں تھیں کہ ملازمہ نے انہیں چودھری شجاعت کاظمی کی حالت کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا۔ غم سے ان کا دل پھٹ جاتا اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو۔ وہ بڑی ہمت سے اپنے سرتاج کے سرہانے بیٹھیں، ان پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کو فالج کا میجر اٹیک ہوا ہے اور اب وہ ساری زندگی بستر پر ہی پڑے رہیں گے۔ چودھری صاحب کو ابھی ہوش نہیں آئی تھی۔ جبران کاظمی ہسپتال کی راہداری میں چلا آ رہا تھا۔ سامنے ہی چودھری شجاعت آفریدی کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کی طرف آئے تھے۔ جبران ان کا سہارا پاتے ہی ان کے گلے لگ گیا تھا۔ بابا صاحب، آپ مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا ہوں۔ وہ اب رو نہیں رہا تھا، بس اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ چودھری صاحب اسے خود سے جدا کر کے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہیں۔ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے جبران، تم بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ کچھ غلط نہیں ہوا، اور معافی مانگنی ہے تو پاکیزہ سے مانگو، مجھ سے نہیں۔ پاکیزہ کا نام سن کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کا چہرہ دیکھنے کو تڑپی تھیں۔
جبران کو ساتھ لیے وہ خود ہی پاکیزہ کے روم کی طرف بڑھے تھے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ جبران بے ساختہ ہی اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جبران پریشان ہوا تھا۔ وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ ان کے سر کے پیچھے والے حصے پر اندرونی گہری چوٹ آئی ہے۔ وہ بہت کمزور ہیں، اس لیے سروائیو نہیں کر پائیں اور کوما میں چلی گئی ہیں۔ چودھری صاحب نے جبران کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تھا۔ وہ اب ہوش میں کب آئے گی؟ چودھری صاحب خود ڈاکٹر سے مخاطب ہوئے تھے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، 2 دن، 3 ماہ، 1 سال یا… ڈاکٹر کا آدھا ادھورا جملہ جبران اور چودھری صاحب کو سب سمجھا گیا تھا۔ ہاں، اگر وہ خود چاہیں تو جلدی ہوش میں آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے کر وہاں سے خود چلا گیا تھا۔ مکافات عمل انسان کو دنیا ہی میں مل جایا کرتا ہے۔ ظالم مظلوم پر جتنا مرضی ظلم کر لے، پر ظلم کی رسی زیادہ دراز نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہے وہ رسی کھینچ لیتا ہے، پر ظالم اپنے کیے پر خود ہی پھنس جاتا ہے، اور ایسا پھنستا ہے کہ دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے، جیسے چودھری شجاعت آفریدی کا تماشا دنیا نے دیکھا، جیسے ذوحان آفریدی دردناک موت مرا، یا جیسے راحت نے اسی کوٹھے سے کود کر خودکشی کر لی جہاں وہ پوری عمر طوائف بن کر فحش کام کرتی رہی۔ اور جبران، وہ خود نکلا تھا اپنی بہن کا بدلہ لینے، یہ بھول کر کہ خدا اوپر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے۔ وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس نے جذباتیت میں ایک معصوم جان پر بیجا ظلم کیا، اور اس کی سزا اس نے بھی پا لی، پاکیزہ سے 2 سال کی جدائی پا کر۔ ان 2 سالوں میں اس نے پاکیزہ سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، وہ اس کی طلب میں پل پل تڑپا تھا۔ اندھیر، وال کلاک کی آوازیں، ٹک ٹک ٹک۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں، روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ وہ پھر سے آنکھیں موند لیتی ہے۔ پاکیزہ، میری پاکیزہ۔ مدھم سی کانپتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر آہستہ سے آنکھیں کھولتی ہے۔ اس بار روشنی نے زیادہ تکلیف نہیں دی تھی۔ پاکیزہ۔ دائیں طرف سے پھر اسے پکارا گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں دائیں جانب موڑی تھیں۔ وہاں کوئی تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکی تھی۔ پاکیزہ نے پلکیں جھپک کر اسے پھر دیکھا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، مغرور نقوش، گہری مونچھ اور ساتھ گہری داڑھی۔ وہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ کالے رنگ میں کاٹن کی شلوار قمیض پہنے ہوا تھا جس پر بے تحاشا بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کے ایک کندھے پر سکن شال لٹک رہی تھی۔ وہ بکھرے حال میں تھا اور بس اسے تک رہا تھا، یک ٹک۔ اس کے چہرے پر اب وہ تمکنت نہیں تھی جو ہر وقت نظر آتی تھی۔ سامنے والا اس کی آنکھوں کے سرد پن سے خوفزدہ ہو جاتا، پر اب ایسا نہیں تھا۔ وہ صحرا کی مانند پیاسی نگاہوں سے پاکیزہ کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جبران کے لب ہلے تھے۔ مجھ پر یہ ظلم مت کریں جبران۔ گزرے وقت میں کہے پاکیزہ کے جملے وہیں کہیں گونجے تھے۔ 2 سال، 1 مہینہ، 3 دن اور پھر 13 گھنٹے گزارنے کے بعد اب 1:45 پر تم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ 2 سال، 1 مہینہ، 3 دن اور 13 گھنٹے، ایک ایک پل میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، ایک ایک پل تڑپا ہوں تمہاری طلب میں۔ پاکیزہ یک ٹک اس ظالم شہزادے کی بکھری حالت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولتے بولتے چپ کر گیا تھا۔ آنسو کا گولا اس کے حلق میں پھنسا تھا۔ بے حد سرخ آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ وہ لب بھینچ کر اپنا سر جھکا گیا تھا۔ میں تم سے… وہ خود پر ضبط کرتا سر اٹھا کر واپس اس کی نم ہوتی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ لفظ ختم ہو گئے تھے۔ جبران کاظمی، چھوڑیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں۔ مجھے جانے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ ابھی یہ شروعات ہے پاکیزہ آفریدی، تم بس دیکھتی جاؤ، آگے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ موت کو قریب سے دیکھو گی۔ نہیں، دور رہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو جبران مجھ پر یہ ظلم مت کریں، مجھے ان سے بچا لیں۔ جبران سائیں۔ گزرے وقت کے اذیتناک لمحے دونوں کو ایک ساتھ یاد آئے تھے۔ پاکیزہ کی آنکھ سے آنسو چھلک کر کنپٹی میں جذب ہو جاتا ہے۔ جبران کی آنکھیں بھی بے ساختہ ہی چھلکی تھیں۔ وہ جانتا تھا جو وہ کر چکا ہے اس کی معافی سے کبھی نہیں ملے گی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نام ہو گئے تھے۔ وہ سر جھکا کر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ منظر پاکیزہ کے لب سسکا گیا تھا، اس کے خشک لب واہ ہوئے تھے۔ جبران اب وہاں رکا نہیں تھا۔ پاکیزہ اسے باہر نکلے دیکھ رہی تھی۔ جبران
اس کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شاید جبران نے ڈاکٹرز کو بھیجا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب پاکیزہ کے پاس آ گئے تھے۔ عریش بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بچی کا بار بار سر چوم رہی تھیں۔ چودھری شجاعت آفریدی بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے نم آنکھوں سے پاکیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بایاں حصہ فالج زدہ تھا، منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر پاکیزہ رونے لگ گئی تھی۔ چودھری رحمان کاظمی بھی اس کے سر پر پیار دے کر اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ وہاں سب تھے سوائے اس کے۔ وہ وہاں سے ایسا گیا تھا کہ واپس نہیں پلٹا تھا۔ آج اسے گھر آئے 5واں دن تھا۔ وہ اپنے گھر آئی تھی، وہ جو 2 سالوں میں ایک ایک پل اس کے پاس رہا تھا۔ آج 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے وہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی۔ اس نے گرے رنگ کی سادہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ سفید دودھیا سرخ رنگت میں اب زردی مل گئی تھی۔ خوبصورت آنکھوں تلے ہلکے پڑے ہوئے تھے، گلابی لب خشک سے تھے۔ وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ ہاں البتہ بال اس کے کمر تک لمبے ہو گئے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹک کر بالوں کو ہلکا سا فولڈ کر کے کیچڑ لگا لیتی ہے، پھر سامنے ڈریسنگ پر اپنے ٹوٹ کر گرے کالے بالوں کو دیکھتی ہے۔ اس کا دل برا ہوا تھا، لیکن خیر، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جائیں گے۔ اس نے یہ صرف سوچا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھتی ہے۔ دروازہ کھول کر کوئی وجود اندر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ہیئر برش چھوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ جبران تھا، جبران کاظمی۔ سکن پینٹ پر بلیک شرٹ، اوپر سکن ہی کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ شہر سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر پاکیزہ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ جبران سپاٹ چہرے سے اسے وہیں رک کر دیکھ رہا تھا، البتہ آنکھوں میں وہی تڑپ تھی، وہی طلب تھی۔ ان 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا، کون کون اس سے ملنے آیا، کیا کیا بات کی، اسے کچھ یاد نہیں تھا سوائے جبران کاظمی کے۔ ان 2 سالوں میں اس کی ہر ملاقات، ہر بات اسے یاد تھی، بس وہی تو یاد تھی۔ وہ کب کب رویا، کب کب معافی مانگی، کب تک اس کے سرہانے بیٹھا اسے تکتا رہا، اسے سب یاد تھا۔ پاکیزہ نے اب اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ وہ گہری داڑھی مونچھ کی وجہ سے وہ اب روبدار اور مغرور لگتا تھا۔ پاکیزہ اپنا حلق تر کرتی اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ جبران اپنے خود کو کمپوز کرتا اب اس کی طرف بڑھا تھا۔ جبران اس کے بالکل سامنے آ کر رکا تھا۔ اس کا نازک سراپا اس کے چھوٹے وجود کے پیچھے چھپ سا گیا تھا۔ جبران ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھامتا ہے۔ پاکیزہ اس کے لمس پر سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ جبران اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے ساتھ لیے بیڈ کے پاس لاتا ہے، پھر اسے وہاں بٹھا دیتا ہے۔ پاکیزہ ناسمجھی سے بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل سپاٹ تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی اس حرکت پر پاکیزہ کے لب واہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، جبران آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ دیتا ہے۔ پاکیزہ وہیں شل سی ہو جاتی ہے۔ جبران کے چہرے کا رخ دائیں جانب تھا۔ پاکیزہ کو اس کا صرف آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پاکیزہ، میری زندگی، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ قابلِ معافی نہیں ہے، پر تمہارا دل تو بہت بڑا ہے، بہت پیارا ہے۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تمہاری ناراضگی نہیں دیکھ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آپ ایسے مت کہیں سائیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، پاکیزہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی بات پر جبران اس کی گود سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ پاکیزہ اس کا چہرہ دیکھتی جو آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ جبران سائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز آپ روئیں نہیں۔ پاکیزہ اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتی ہے۔ اس کی انگلیوں کا ٹھنڈا لمس پا کر وہ ایک پل کے لیے آنکھیں موند کر کھولتا ہے۔ شہد رنگ آنکھیں سرخ ہو کر مزید نشیلی لگ رہی تھیں۔ جبران اس کے دونوں ہاتھ تھام باری باری چومتا ہے۔ پاکیزہ اس کے لمس پر کانپ گئی تھی۔ اب وہ اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا گیا تھا۔ پاکیزہ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور قسم سے میں نے اس کی سزا پا لی ہے۔ تم سے 2 سال دور رہ کر پل پل تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ یہ 2 سال 2 صدیوں کی مانند گزارے ہیں میں نے۔ جبران بول رہا تھا، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ پاکیزہ کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ وہ یک ٹک جبران کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ تم اگر اب بھی نہ اٹھتی تو میں مر جاتا پاکیزہ۔
جبران کی بات پر پاکیزہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی ہے۔ خدا را خاموش ہو جائیں، آپ کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ سسک کر بولی تھی۔ ان 2 سالوں میں آپ نے میرے ساتھ جتنی بھی باتیں کیں مجھے سب یاد ہیں۔ آپ کا معافی مانگنا، میرے لیے گڑ گڑانا، مجھے سب یاد ہے جبران سائیں، سب یاد ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بتا رہی تھی، جب آپ روتے ہیں نا تو میرا دل پھٹتا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ آپ کو اٹھ کر چپ کروا دوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں کہ خدا کے لیے مجھے مت آزمائیں، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ رو پڑی تھی۔ جبران زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کا بازو تھام کر اسے بھی کھڑا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ 2 سالوں سے جلتے سینے کو اب جا کر سکون ملا تھا۔ جبران سائیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، آپ لوگ میرے اپنے ہو، اپنوں سے بھلا کون ناراض ہوتا ہے؟ میرے ساتھ جو ہوا میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہی بول رہی تھی۔ جبران اسے خود سے جدا کرتا اس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ پاکیزہ، تم قابل محبت ہو، قابل عزت ہو، تمہارے لیے سب چھوڑا جا سکتا ہے، تمہارے لیے ننگے پاؤں گرم صحرا پار کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے مرا جا سکتا ہے، تم بدنصیب نہیں ہو سکتی۔ جبران اس کے سر کے ساتھ سر ٹکا گیا تھا۔ جبران سائیں، مجھے کبھی خود سے دور مت کیے گا۔ پاکیزہ نہ جانے کس احساس کے تحت بولی تھی، کبھی نہیں۔ ان دونوں نے ابھی بھی سر جوڑا ہوا تھا، البتہ آنکھیں دونوں کی بند تھیں۔ اور مجھ پر کبھی غصہ بھی مت کریے گا، آپ کی اونچی آواز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آخری بات پر جبران کے لب مسکرائے تھے۔ کبھی نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ دونوں نے آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دونوں کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابھی بھی نم تھیں دونوں کی۔ پاکیزہ جبران کا سرخ ہوا ناک دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پاکیزہ کے لبوں کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، وہ خود سر تا پیر دلکش تھی۔ وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی۔ جبران کے دل نے گواہی دی تھی۔ جبران پورے حق سے اس کے دلکش لبوں پر جھکا تھا۔ جبران کا لمس پاکیزہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا تھا، اس کے لمس میں نرمی تھی۔ جبران اس سے دور ہوا تھا، پاکیزہ کا چہرہ بلش کر رہا تھا، اس نے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں۔ اس کی حیا، اس کی معصومیت، اس کا دلکش حسن جبران کو چاروں جانے چت کر گیا تھا۔ پاکیزہ جبران کاظمی، تیار ہو جاؤ میری ہونے کے لیے، میں صدیوں سے تمہارا طلبگار ہوں، اتنی جلدی تمہیں رہائی نہیں دوں گا۔ جبران نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی تھی، اس کی سرگوشی پر پاکیزہ سر تپاؤں کانپ گئی تھی۔ جبران قریب سے اس کا چہرہ دیکھتا ہے، زندگی بھر ساتھ دو گی؟ جبران ہاتھ آگے پھیلا کر پوچھ رہا تھا۔ پاکیزہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ ایسے نہیں، پہلے آپ کو مجھے عزت سے یہاں سے رخصت کروا کے لے جانا ہوگا، پھر یہ پاکیزہ صرف آپ کی ہوگی۔ پاکیزہ شرارت سے لب دبا کر کہتی ہے، جس پر جبران بھی ہنس کر سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور ہلکا سا آگے کو جھک کر اس کی بات کا احترام کرتا ہے۔ جیسا آپ چاہیں پاکیزہ افریدی، اب اس جبران کاظمی کی جان آپ کی مٹھی میں ہے۔ پاکیزہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی ہے، پھر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیتی ہے۔ جب بات ناممکنات میں آتی ہے تو بس یہ آیت یاد کر لیا کرو، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ختم شد۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ شارٹ سا ناول؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے سٹوری اچھی لگی۔ موسٹلی شارٹ ناول کی اتنی اٹریکٹیو سٹوری نہیں ہوتی ہے، لیکن مطلب بہت ڈیٹیلنگ میں نہیں ہوتے یہ شارٹ ناولس، لیکن مجھے اس کی سٹوری اچھی لگی تھی، مقافات عمل پہ تھی، اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے، آپ نہیں بدلہ لے سکتے ہو۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ناول؟ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ اللہ حافظ۔